أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو. اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پہ اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری پیاری بہنوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، قرآن پڑھنے کی طاقت دی ہے اور ایک اور رمضان آ رہا ہے، the month of Quran، اور ہم قرآن پڑھنے والے لوگوں میں سے ہیں. May Allah allow us to see the completion of our good deeds. So let's dive right into our class. Let's dive right into the book of Allah. اور اس رمضان ایسے قرآن پڑھیں کہ اس کے ساتھ اس طرح کا کنیکشن بن جائے، ایسا کنیکشن بن جائے کہ زندگی بدل جائے اور آخرت سمجھ جائے. So let's get started. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اپنی کلاس کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سے کرنا چاہتی ہوں. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اے اللہ، میں تیری بندی ہوں، تیرے بندے کی بیٹی، تیری بندی کی بیٹی. میرے پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا حکم میرے لیے ہمیشہ کے لیے ہے، تیرا فیصلہ سراسر انصاف ہے. تیرا ہر اسلام کا واسطہ جو تو نے خود کو دیا یا اپنی کتاب میں اتارا، جو تو نے اپنی مخلوق کو سکھایا یا جو تو نے غیب میں پوشیدہ رکھا ہے، تو قرآن پاک کو میری دل کی زندگی بنا دے، میرے سینے کی روشنی اور میرے غم کی رخصتی اور میری پریشانی سے نجات. عمر بن خطاب یہ دعا کیا کرتے تھے: اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعارفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. Oh Allah, whatever my tongue recites from your book, grant me the favor to reflect and ponder over it. Bestow upon me the understanding of it. Bestow upon me knowledge of its meaning and spirit and the vision to see its beauties. Grant me the favor to act according to its injunctions as long as I live. Certainly you have power over all things. Ibn Taymiyyah نے کہا: I have not seen anything that nourishes the mind and soul and protects the body and guarantees success more than constantly engaging with the book of Allah. تو آپ لوگوں کو پہلے میں بتاتی ہوں کہ ہم کیا کیا باتیں کرنے والے ہیں. آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ واٹ از تدبر، تدبر کا مطلب کیا ہوتا ہے. پھر سم انر ڈائمینشنز آف عبادت، کچھ بدن کی عبادت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ معاملہ ہمارے اندر بھی چل رہا ہوتا ہے. تو وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دا عبادت آف دا ہارٹ اینڈ سول. پھر کچھ ڈائریکٹ کمانڈ ہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈائریکٹلی کہا ہے قرآن سے تدبر کرنے کے لیے، اس کے بارے میں ان ایویڈنسز کو ہم دیکھیں گے. اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن پہ تدبر کرنا کیسے دل کی شفا کا باعث بنتا ہے. We will also talk about how not to reflect on the Quran. کہ کچھ
ایسے طریقے، ایسی چیزیں جس طرح سے ہمیں تدبر نہیں کرنا قرآن پہ، تو غلط طریقے پتہ ہوں تاکہ ہم ان سے دور رہیں۔ پھر پریکٹیکل اسٹیپس ٹو ریفلیکٹ آن دا قرآن، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایز نان عربک اسپیکرز، آرڈنری ویمن، وی کین بیکم ایکسٹرا آرڈنری سلیوز آف اللہ بائی ریفلیکٹنگ آن دا قرآن، بائی کنیکٹنگ ود دا قرآن۔ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہماری تلاوت پہ تدبر کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنی کلاس کو تدبر قرآن ان رمضان کا نام تو دیا ہے، مگر ہمارا مقصد یہ ہے، اور اس پہ ہماری اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا ہے، اور ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں کہ ہم اس کا ایسا مزہ چکھ لیں، ایسا مزہ چکھ لیں کہ بار بار ہم قرآن کا رخ کریں، بار بار ہمارے ہاتھ میں قرآن ہو، اور ایسے ہی تدبر سے قرآن پڑھنا ہمارا معمول بن جائے، اور ہمارا دل بدل جائے، ہمارے اعمال درست ہو جائیں، ہماری سوچ ایسی ہو جائے جیسی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے جس سے ہمیں بلیس کیا ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، عام کتاب نہیں ہے یہ، اور اس کو ہم نے عام کتاب کی طرح پڑھنا بھی نہیں ہے۔ اس کے کچھ حقوق ہیں، ان کو پورا کرنا ہے، اور پھر ہی اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی، پھر ہی اس کے ہیرے موتی ہم کو ملیں گے، اس کو پڑھنے کا اجر ملٹیپلائی ہوگا۔ قرآن پہ تدبر کی جو اہمیت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان باتوں میں سے شامل ہے جو کہ قرآن کے حقوق ہیں، قرآن کے جو رائٹس ہیں۔ تو قرآن کے حقوق میں ہے سب سے پہلے یہ کہ اس پہ ایمان لے کر آنا، بلیو ان اٹ، بلیو کہ اٹ از فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا۔ یہ تینوں پارٹس اس کے ایمان لانے کے پارٹس ہیں۔ اتنی مکمل کتاب ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے رب العرش العظیم کا کلام ہے یہ، ہم تک پہنچانے کے لیے، ہمیں پڑھانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے ایک ٹیچر کا انتظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے کیا، اور ایک ٹیچر کا انتظام زمین سے کیا۔ The best creation from the heaven and the best creation from the earth، بہترین the best of creation of اللہ سبحانہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن سکھایا ہے، سمجھایا ہے، پڑھایا ہے۔ تو اتنی مکمل کتاب ہے یہ۔ پھر اس کا پڑھنا، ٹو ریڈ اٹ، اس کے حقوق میں آتا ہے اس کو تجوید سے پڑھنا، اس کو روزانہ پڑھنا، اس کو جو ہے رسپیکٹ کے ساتھ پڑھنا، اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، اس کو حفظ کرنا، پھر اس کو سمجھنا۔ یہ پارٹ ہے ہمارا تدبر کا پارٹ، اس میں بھی آ جاتا ہے کہ اس کو جو ہے اس کو تدبر کرنا، اور اس کو ریمائنڈر کے لیے یوز کرنا، اس کے لیے بھی ہمیں تدبر کرنا ہے۔ پھر اس پہ عمل کرنا، ٹو ایکٹ اپون اٹ، ٹو ایکٹ آن اٹس رولنگس، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات بتائے ہیں ان پہ عمل کرنا، اور جن چیزوں سے رکنے کو کہا ہے ان سے رکنا، اور پھر تدبر کرنا، اگین تدبر کرنا۔ کیا کیا تدبر کرنا؟ غور و فکر کر کے ہی ہم عمل کر سکتے ہیں۔ اور پھر تدبر کرنا آن اٹس اون قرآن پہ عمل کرنے کی بات ہے۔ قرآن پہ when we act on it، تو تدبر جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم قرآن پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جو ہے عمل کرنے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس پہ بھی ہم غور و فکر کریں۔ جب ہم عمل کرتے ہیں کسی اللہ تعالیٰ کی کسی حکم پہ، جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہمیں جب ہمارا دل بھی اس پہ مطمئن ہوتا ہے تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ بھی دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا وزڈم ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں، تو اس پہ بھی تدبر کرنا۔ پھر ٹو جج بائی اٹ، اس کے مطابق ہم نے فیصلے کرنا، اور اس کے مطابق ہم نے پھر اس کے اوپر ہم نے ثابت قدمی بھی رکھنی ہے، ٹو ریمین اسٹیڈ فاسٹ آن اٹ۔ اور اس کو پڑھانا، اس کو آگے پہنچانا، اس کی تبلیغ دینا، دعوت دینا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، جو آپ نے سیکھا ہے قرآن سے اس کو آگے بڑھانا، یہ سب اس کے حقوق میں آتا ہے۔ واٹ از تدبر؟ تدبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے روٹ لیٹرز ہیں دا با را، دبر سے آتا ہے یہ ورڈ، دبر یعنی پشت، اور یہ قبل کی اپوزٹ ہے، اس کی جو جمع ہے وہ ہے ادبار، اور قرآن میں بہت دفعہ یہ روٹ آتا ہے، کافی دفعہ مینشن ہوا ہے۔ اس کا میننگ ہے لوکنگ ایٹ دی اینڈنگ آف اے میٹر، تدبیر اور تدبر ایک ہی روٹ سے آتا ہے۔ تفکر کا مطلب ہوتا ہے ٹو لک ایٹ سم تھنگ ود ایویڈنس، اور تدبر کا مطلب ہوتا ہے ٹو لک ایٹ سم تھنگ ود اٹس فائنل کنکلوژن۔ کچھ ورڈز جو اس کو ایکسپلین کرتے ہیں وہ ہیں پونڈر، ریفلیکٹ، کانٹمپلیٹ، غور و فکر کرنا، عمل میں لانے والی باتوں کا یا آیات کا جائزہ لینا، ان کے بارے میں سوچنا سمجھنا۔ اور اس کی پریکٹیکل جو میننگ ہے بہت ہی پیاری میننگ ہے کہ looking at something from its final conclusion and the effect of it show on your limb، یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے آیات سنی، اللہ تعالیٰ کا کلام سنا اور بولا واو سبحان اللہ کتنا پیارا کلام ہے، کتنی پیاری بات ہے، بہت خوبصورت ہے، دل کو چھو گئی بات، مگر کچھ بھی نہیں ہوا اس کے بعد، صرف یہ کہہ دیا اور آگے بڑھ گئے۔ کبھی کبھی تو آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلے، کوئی ہیوملٹی نہیں بڑھی، کوئی اعمال میں فرق نہیں پڑا، ایسے تدبر نہیں ہوتا۔ تدبر جب ہوتا ہے جب اس کا اثر ہوتا ہے۔ ابن عاشور نے کہا
Tadabbur is reflection and pondering through which a person gains knowledge of the intended meanings. This only occurs in speech, which is concise yet comprehensive in meaning, so that the more a person reflects, the more he discovers meanings which were previously not apparent to him. इससे हमारे इल्म में भी इजाफा होता है, हमारे अमल में भी इजाफा होता है। जितना इस पे गौर फ़िक्र करते हैं, इतने इसके मायने आप पे खुलते चले जाते हैं। जितनी दफ़ा इसको पढ़ेंगी, तदब्बुर करेंगी, ऐसी-ऐसी बातें खुलती जाती हैं जो कि पहले आपको दिखी नहीं थी। जैसे कोई डाइवर समंदर में डाइव लगाता है, तो उसे नए-नए ट्रेजर्स मिलते हैं, नई-नई सीनरीज़ डिस्कवर करता है। और ये जो है कलाम जो है अल्लाह ताला का, ये तो कोई दुनिया का ओशन भी नहीं है। ये तो कलाम ऐसा है कि इसके लिए तमाम ओशंस भी इंक बन जाएँ और तमाम दरख्त भी पेन्स बन जाएँ, तब भी ये कलमात ख़त्म नहीं होंगे। फिर जो कुरान है अल्लाह ताला का कलाम, इट इज़ the rope of Allah. Whoever grabs onto it will be saved, and whoever loosens his grip will be destroyed. तदब्बुर सबसे मजबूत तरीका है अल्लाह ताला की रस्सी को पकड़ने का। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी उम्मत में से ऐसे लोग आएँगे जो कुरान को दूध की तरह पी जाया करेंगे। तबरानी में है ये हदीस कि इस तरह से के लोग आएँगे जो दूध की तरह कुरान को पी जाया करेंगे। तो इसकी जो शरह है उसमें स्कॉलर्स ने बताया कि इसका मतलब ये है कि जल्दी-जल्दी से तदब्बुर करे बगैर, यानी ज़ुबान से तेज़ी से गुज़र जाएगा जैसे कि दूध गुज़र जाता है। और ऐसा मामला अगर हमारे साथ हुआ तो बहुत बड़े खसारे में होंगे हम, बहुत बड़ा लॉस होगा ये। अच्छा, इनर डायमेंशंस ऑफ इबादत। अल्लाह ताला ने हमारा जो जिस्म है वो मिट्टी से बनाया है। इसके खाने-पीने की और इसका जो आराम का सामान है, ये सब इधर ही है, दुनिया में ही है। दुनिया की मिट्टी से बना है और हमारे जो खाने-पीने का और आराम का सामान भी यहाँ से ही आया है। हमारी रूह जो है वो ऊपर से आई है, वहीं से आई है जहाँ से कलाम आया है। ये कलाम अल्लाह का कलाम है और हमारी रूह जो है वो भी अल्लाह के पास से आई है। अगर हम इस अपने जिस्म को खिलाएँगे-पिलाएँगे नहीं, आराम नहीं कराएँगे, तो हमारा जिस्म एक पॉइंट आएगा कि मर जाएगा, बीमार हो जाएगा, मर जाएगा। इसे दुनिया से अपनी ग़िज़ा चाहिए है, सुकून चाहिए है। और हमारी रूह की ग़िज़ा जो है वो वहीं से आती है जहाँ से रूह आई है। वो आसमान से आई है, अल्लाह ताला ने वही भेजी है, अपनी रूह की ग़िज़ा भी भेजी है, अपनी मार्फ़ा भेजी है, अपना कलाम भेजा है। अगर हम अपनी रूह की नरिशमेंट का इंतज़ाम नहीं करेंगे, तो हमारी रूह भी हमारे जिस्म के अंदर जो है घुट-घुट के मर जाएगी, बीमार हो जाएगी, मर जाएगी। तो हमारी रूह जो है वो ऑलरेडी अल्लाह ताला को पहचानती है, उसने गवाही दे दी है, ऑलरेडी अल्लाह ताला को पहचाना है उसने। और जब अल्लाह के कलाम उसको मिल जाता है, जब वो अल्लाह ताला की पहचान भी उसके अंदर ऑलरेडी उसके फ़ितरा में है और फिर जब अल्लाह ताला का कलाम भी मिल जाता है, तो फिर क्या होता है? नूरुन अला नूर हो जाता है। कुरान हमारी रूह की ग़िज़ा है और इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अगर उसको कलाम नहीं दें, अल्लाह ताला का कलाम नहीं दें उसको, तो वो मर जाएगी। अच्छा, रूह जो है वो भी ग़ैब में है और इसकी ग़िज़ा के लिए भी हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें अपनी रूह दिखती नहीं है, हमें उसकी असलियत भी नहीं पता, हमें नहीं पता उसकी ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता उसके बारे में हमें। तो इससे हमें बस पता है कि हमारी रूह है और वो ग़ैब में है। अगर हम इसकी ग़िज़ा करने के लिए भी हम सिर्फ़ अपने जिस्म का इस्तेमाल करते रहें कि यानी कि हमने हाथ में कुरान पकड़ा हुआ है, आँखों से देख रहे हैं, मुँह से पढ़ रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, मगर ग़ैब के अमाल में कुछ भी नहीं है, यानी कि दिल की इबादत नहीं हो रही है, इसको भूल गए, तो रूह की ग़िज़ा इस तक नहीं पहुँचेगी। इसमें क़ल्ब को हाज़िर होना बहुत ज़रूरी है, क़ल्ब एब्सेंट नहीं हो सकता, आपका दिल को प्रेज़ेंट होना है, हुज़ूर क़ल्ब बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर, तदब्बुर के बगैर ये इबादत पूरी नहीं हो सकती है। तो कुछ इनर डायमेंशंस ऑफ इबादत की बात करते हैं हम, कुछ चीज़ें जो इबादत जो ग़ैब में होती है, जो किसी को नहीं दिखती। जिस तरह से हमारे जिस्म की इबादत होती है, दिल की भी का एक पार्ट होता है, इसका ये पार्ट ग़ैब में होता है। जो जिस्म की इबादत होती है, जैसे क्या है कोई नमाज़ पढ़ा है तो आपको दिख रहा है कि वो उन्होंने तकबीर करी, रुकू में गए, उन्होंने सजदा किया, सलाम फेरा, वुज़ू करने जाते हैं लोग, पता चलता है आपको कि वुज़ू करके आ रहे हैं, दिखता है वुज़ू करते हुए लोग दिखते हैं आपको, अपना बॉडी को कवर किया, ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर नहीं आपकी सलाह कंप्लीट होगी। मगर एक पार्ट जो है वो ग़ैब में भी होता है। तो दिल का जो मामला होता है वो अल्लाह को ही पता होता है, किसी को नहीं दिख रहा होता दिल के एक्शंस। एंड दैट इज़ द चॉकलेट फिल्ड सेंटर ऑफ योर इबादत। वहाँ पे असल लज़्ज़त और असल मज़ा होता है और वहीं से अल्लाह ताला अजर बढ़ाते हैं। उसी के बेसिस पर जो है अजर बढ़ता है आपका और आपकी कोशिशें, आपकी लगन, आपकी स्ट्राइविंग जिस्मानी इबादत के लिए भी और जो इनर डायमेंशंस ऑफ इबादत है उसके लिए भी। जितनी आप स्ट्रगल करते हैं वहाँ से आपकी जो है अजर बढ़ता है। अच्छा, जिसको मेरा ये टॉपिक समझ में आ रहा है, वो मुझे इस सवाल का जवाब दें कि अगर हम सलाह की बात करें तो व्हाट इज़ इन द इनर डायमेंशंस ऑफ सलाह? सलाह की इनर डायमेंशन में क्या चीज़ है? चैट में लिख के बता दें।
خشوع. جزاک اللہ خیرن. خشوع. ویری گڈ. ماشاءاللہ. alright. اور جن کو کہ خشوع کا اصلی میننگ پتہ ہے وہ سوچ بھی رہے ہوں گے کہ خشوع تو دکھتا بھی ہے. ایسی بات نہیں کہ دکھتا نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں کہ خشوع دکھتا بھی ہے. اس کے ایسی جو ہے ایسی عبادت ہے, وہ اندرونی عبادت ایسی ہے کہ جتنی زیادہ وہ اچھی ہوتی ہے, جتنی اچھی ہوتی ہے وہ پھر اندر کنٹین نہیں ہو سکتی, وہ باہر بھی آ جاتی ہے, وہ باہر بھی دکھتی ہے. یاد ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام کی ہم نے جو لاسٹ کلاس کری تھی صبغۃ اللہ کی کلاس, ہم نے صبغۃ اللہ کو ڈسکس کیا تھا, اور ہم نے یہ بات کری تھی کہ ایمان, ایسا ایمان آپ کے اندر بڑھتا چلا جائے کہ اس کے اثرات باہر تک دکھیں. تو انر ڈائمینشنز آف عبادت جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باہر تک بھی اس کا اثر دکھتا ہے. اسی طرح سے تدبر بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اندر اندر کر لیا اور باہر کچھ نہیں آیا, اس کا اثر باہر بھی آتا ہے. جتنا اللہ تعالیٰ کا رنگ جو ہے وہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے, پھر وہ آپ کی پہچان بن جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ چیزیں ہیں. تو کچھ چیزیں میں نے دیر آر مور تھنگز ایز ویل, مگر میں نے کچھ چیزیں یہاں پہ لکھی ہیں, جیسے کہ ایمان از ان سائڈ, کسی کو نہیں دکھتا. منافق اور مومن کے بظاہر ایکشنز ایک جیسے ہوتے ہیں, مگر اندر ایمان اندر ہوتا ہے آپ کا, تقویٰ آپ کے اندر ہوتا ہے, یہ احساس رہنا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اور اپنے آپ کو برائی سے روک لیں, اس کی وجہ سے آپ اس ڈر سے روک لیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. خشوع آپ کے اندر ہوتا ہے, اور یہ خشوع جو ہے صرف صلاح تک محدود نہیں ہوتا ہے. ایسے سبمیشن اینڈ ہیوملٹی جو کہ عاجزی, جو کہ باہر بھی دکھ جائے. پریزنس آف مائنڈ, حضور قلب, مراقبہ, اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس, اللہ تعالیٰ کے علم کا احساس, ہر وقت ہارٹس نالج آف نیئرنیس آف اللہ, کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے مگر اس کو میری ہر بات کی نالج ہے, میرے اوپر کمپلیٹ کنٹرول ہے اس کا. اور یہ بہت ہی پیارا احساس ہے. اخلاص, سنسیئرٹی کے بغیر کوئی عبادت کمپلیٹ نہیں ہے. پھر تدبر, ان کی ساری اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس ہونا اور اس کا دل پہ اثر ہونا. غل, ہیوملٹی, اپنے آپ کو جھکا دینا, یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اندر اندر چلتی ہیں, اندر کے معاملے ہیں یہ, جو کہ جن کا اثر باہر بھی آ جاتا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ تدبر کرنے کے اللہ تعالیٰ نے کمانڈ جو ہے وہ ڈائریکٹلی قرآن میں ہمیں کہا ہے کہ تدبر کرو, اس کی طرف ہمارا بہت دھیان دلایا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, تو پہلے جو ہم آیت دیکھیں گے سورۃ النساء کی آیت ہے یہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں, افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Then do they not reflect upon the Quran? If it had been from anyone other than Allah, they would have found within it much contradiction. تو امام قرطبی اس کے بارے میں کہتے ہیں, in this ayah contains the proof that the obligation of knowing the Quran's meanings, that it is an obligation of knowing the Quran's meanings, and a proof that reciting slowly is better than reciting fast, as tadabbur cannot be performed correctly with fast recitation. اس میں امام قرطبی نے کہا کہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پہ تدبر کرنا ایک obligation ہے, فرض ہے ہم پہ, اور آہستہ آہستہ ریسیٹیشن کرنا ضروری ہے, کیونکہ تیزی سے قرآن پڑھنے سے تدبر نہیں کیا جا سکتا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سورۃ محمد, افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها, then do they not reflect upon the Quran or are there locks upon their hearts. یعنی کہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے, یعنی کہ قرآن پہ اگر غور نہیں کرتے, کوشش نہیں کرتے, اس کو سچائی کو سمجھتے نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے دلوں پہ تالے لگے, یا تو and they're unable to comprehend it, یعنی کہ یا تو وہ ایفرٹ ہی نہیں کر رہے ہیں یا پھر ان کے دل پہ تالے لگے ہوئے ہیں. تو اگر ہم آلریڈی جو ہے قرآن سے کنیکٹڈ ہیں اور پھر بھی ہمیں جو ہے ہم پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے اس کا, تو اس کا مطلب ہے یا تو ہمارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں یا پھر ہم نے کوئی کوشش ہی نہیں کری ہے. تو یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ سمپلی یہ مطلب ہے کہ جس کو کہ اس کا اثر نہیں ہو رہا, جس کو پہ اس کا سچ نہیں سمجھ رہا, جس کو حق کو نہیں پہچان رہا, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا, ہارٹس ہیو بین لاکڈ. تو اس رمضان میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کے تالے توڑ دیں, شیطان کو لگ جائیں تالے اور ہمارے دل کے تالے جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں, ہمارے دل آزاد ہو جائیں. افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ المؤمنون میں, then have they not reflected over the word یعنی کہ قرآن, or has there come to them that which did not come to their forefathers. Qatada said about this, because by Allah, if people had pondered the meaning and understood it properly, they would have found in the Quran a deterrent to disobeying Allah,
but they only paid attention to the ayat which are not entirely clear, and they were destroyed because of that. तो अगर प्रॉपरली कुरान पे तदब्बर किया जाए तो फिर आपको समझ में आएगा कि कितनी सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने कुरान में हमें बताई हैं जो अल्लाह ताला की नाफरमानी से हमें दूर करती हैं। और जो है अगर वाकई में हमने इस पे तदब्बर किया होता, गौर फिक्र करी होती, तो हमें जो क्लियर आयत है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो जो मुतशाबिहात हैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए, उनके चक्कर में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए कि ऐसी मीनिंग्स ढूंढनी शुरू कर दें कि जो कि क्लियर नहीं है। तो मगर उसके अलावा अगर कुरान पे हम तदब्बर करें तो बहुत अच्छी तरह से हमें मीनिंग समझ में आएगा और ऐसी चीज़ें समझ में आएंगी जो कि अल्लाह ताला की नाफरमानी से दूर करती है हमें। फिर अल्लाह ताला कहते हैं सूरह साद में, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। This is a blessed book which we have revealed to you, O Muhammad, so that they may reflect upon its verses and that those of understanding would be. बड़ी ही जबरदस्त आयत है ये। और अल्लाह ताला कहते हैं कि ये बहुत बाबरकत किताब है जैसे हमने आपकी तरफ नाज़िल फरमाया है, और ताकि लोग इसकी आयतों पे गौर करें। तो ये मुबारक किताब है। हम लोग भी कहते हैं ना कुरान में बहुत बरकत है, कुरान की बरकतें ले लो, कुरान में बहुत बरकत है। तो वाकई में इसमें बहुत बरकत है, बरकत वाली किताब है, मगर क्या करना है हमें इसके साथ, इस पर तदब्बर करना है और इसका जिक्र करना है, इसका रिमाइंडर के लिए यूज़ करना है। कौन लोग इसको रिमाइंडर के लिए लेंगे, कौन लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे? जो अक्लमंद लोग हैं, उससे नसीहत हासिल कर लेंगे। तो बरकत का क्या मतलब होता है? हम कहते हैं ना कि कुरान में बरकत है, तो बरकत का मतलब होता है इंक्रीज, वो चीज़ जिससे नफ़ा मिले। और किस चीज़ से नफ़ा मिलेगा? कुरान पे गौर व फिक्र तदब्बर करने से, एज अ रिजल्ट उस पर अमल करने से फिर उसकी बरकतें नसीब होंगी। तो मगर लोगों ने क्या किया कि समझदार लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे, मगर लोग क्या करते हैं कि उसको दीवार पे लगा देते हैं, इसकी आयतें दीवार पे लगा देते हैं, कोई कैलीग्राफीज लगा देते हैं कि यहाँ ये लगाने से बरकत आएगी, हुरूफ मुक़त्तात लगाने से बरकत आएगी, या अपने रियर व्यू मिरर में आयतुल कुर्सी लगा ली, या शेल्फ पे रख दी कि इस कमरे में बरकत आएगी, या दुल्हन के सर पे रख दिया, गाड़ी में रख दिया और तावीज़ बना के पहन लिया, घोल के पी लिया। इससे नहीं बरकतें आती। बरकतें कैसे आएंगी? पढ़ने से, गौर फिक्र करने से, अमल करने से। अल्लाह ताला साफ साफ कह रहे हैं कुरान में कि ये मुबारक किताब है, ताकि उस पर गौर किया जाए, ताकि उसकी आयतों पर गौर किया जाए, ताकि उसको जो है उसको रिमाइंडर के लिए कौन लोग लेंगे? जो समझदार लोग हैं। और ये भी नहीं कि कोई आके मेरे घर में पढ़ ले, कोई आके पढ़ ले, कोई आके अच्छी बात बता दे और बरकत हो जाए, मगर ना मैंने सुनना है, ना मैंने उस पर अमल करना है। ऐसे करने से बरकतें नहीं आती हैं। जब आप उसको गौर से सुनेंगे, उस पर पॉन्डर करेंगे, उस पर अमल करेंगे, तभी बरकतें आएंगी। तो देखिए कितनी सारी हमें यहाँ पे एग्जाम्पल्स मिल गई कि जिससे कि पता चलता है कि अल्लाह ताला हमें अपनी जो स्पीच है, अपनी कलाम की तरफ हमारा ध्यान दिलाते हैं, ताकि हम अल्लाह ताला को पहचान लें। Whoever ponders on the speech of Allah, they will know Allah. वो अल्लाह ताला को जान लेगा। कितनी सारी, उसके अलावा कितने सारे एग्जाम्पल है कुरान में कि अल्लाह ताला कितनी आयतों को ऐसे एंड करते हैं, अफला तअक़िलून लअल्लहुम यतज़क्करून, अफला ततफ़क्करून। फिर बोलते हैं अफला यंज़ुरून कि तुम देखते नहीं हो, सोचते नहीं हो, गौर नहीं करते। वो लोग अकल इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग रीज़न नहीं इस्तेमाल करते। तो ये दीन जो है, ये किताब जो है, सोचने, समझने, गौर करने और याद रखने की किताब है ये। और एक बात आप लोग मेरी बहुत गौर से, बहुत अच्छे से समझ लें और अपने ग्रुप में जाके लिख भी दें, एक बंदा कोई लिख दे। और मैं तो इसका एक वो बनाने वाली हूँ, मेरे कुरान के लिए एक बुकमार्क बनाने वाली हूँ इसका। तो गौर से सुने। रेसिटेशन इज एन इबादा एंड इबादा कैन नॉट बी डन इन गफला। कुरान की तिलावत जो है वो इबादत है और इबादत गफलत में नहीं होती है। तो अगर हम बगैर सोचे समझे बस कुरान पढ़े चले जा रहे हैं, आपका दिल गाफिल, आपको मीनिंग पे नहीं सोच गौर कर रहे, तदब्बर नहीं कर रहे, तो आपकी इबादत का क्या मामला है? फिर ये हमें सोचना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक जो है एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक यंग टीनेजर बच्ची, उसने हिजाब शुरू किया। उसको मैं जानती हूँ, उसने मुझे बताई स्टोरी कि उसने हिजाब शुरू किया और फिर किसी को देखकर, अपनी फैमिली में किसी को देखकर उसके दिल में ख्याल आया कि मैं हिजाब उतार दूँ, अब मैं भी अच्छे से बाल बनाऊँ, खुद तैयार होकर जाया करूँ, मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ, अपने आपको कवर रखती हूँ हर बार, तो मैं भी ड्रेसअप हूँ। मुझे उसका भी दिल चाहा इस तरह से, किसी को देखकर दिल में वसवसे आने लगे उसके। तो फिर एक दिन बताती है कि कुरान पढ़ रही थी अपनी टीचर के साथ और कोई ऐसी हिजाब की आयतें मिली थी, जस्ट सम आयस ऑफ अल्लाह, कोई अल्लाह के कलाम में से कुछ पढ़ रही थी। और वो सुन के उसको एकदम दिल में ये एहसास होने लगा कि अल्लाह ने कहा है, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह कह रहे हैं ये। तो एकदम फिर उसको अपने हिजाब के बारे में ख्याल है कि वो ये भी अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने कहा है, अल्लाह खुश होंगे मुझसे जब मैं ये हिजाब करूंगी। तो ऐसा उसका दिल इस बात पे मुतमईन हो गया
کہ اب اس کو حجاب سے بہت محبت ہو گئی ہے اور اپنی دوستوں کو بھی نصیحت کرتی ہے اور ایسے کہتی ہے کہ میں اس کے بغیر مرنا بھی نہیں چاہتی حجاب کے بغیر، اتنا اس کا دل سیٹل ہو گیا ہے۔ تو تدبر کرنا قرآن پہ آپ کے دل کو وسوسوں سے دور کرتا ہے، آپ کے وسوسوں کا علاج ہے قرآن، دل کی بیماریوں کا علاج ہے، شبہات کا شہوات کا علاج ہے، اور آپ کا دل مضبوط کرتا ہے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کا حکم مان سکیں۔ تو reflecting on the Quran is a cure of the heart۔ اس کے لیے میں ابن قیم کا ایک کوٹ پڑھتی ہوں جو کہ انگلش میں ہے میرے پاس، اور کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میرے پاس اردو میں بھی ہے، میں اس کو جو ہے ٹرانسلیشن اس کی گروپس میں شیئر ہو جائے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ غور سے سنیں، اور دونوں لینگویجز میں شیئر ہو جائے گا واٹس ایپ پہ انشاءاللہ۔ ابن القیم نے کہا there is nothing more beneficial for the heart than reading the Quran with contemplation and reflection. This is what inspires love and longing for Allah. It generates fear in him and hope in him. It makes one turn in repentance to him and rely on him. It causes one to fully submit to him and leave matters in his hand and be pleased with his decree. It inspires patience and gratitude and is a means of acquiring all of the characteristics which give life to and perfect the heart. If people knew what recitation of the Quran with contemplation contains, they would devote themselves to it at the expense of anything else. When one reads with reflection and comes across an ayah that he needs to cure his heart, he repeats it. He may repeat it 100 times or even throughout the entire night, as was reported by the Prophet ﷺ and the early predecessors. Hence, reciting a single ayah of the Quran with contemplation and reflection is better than reciting the entire Quran without any contemplation or reflection. بہت ہی پیارا کوٹ ہے یہ، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پورا قرآن اگر آپ نے پڑھا، مگر کوئی وداؤٹ مائنڈ لیسلی پڑھا، بالکل غور و فکر کرے بغیر پڑھا، اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک آیت غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، کانٹمپلیشن کے ساتھ پڑھیں۔ ابن القیم نے ایک آیت ہے سورۃ قاف میں، اس کے بارے میں ہے، اس کے اندر ہے کہ جن لوگوں کے جو دل ہوتے ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں، جو موجود ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں، جن کے دل سن رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آیت ہے وہ۔ تو اس کی تفسیر میں ابن القیم نے کہا کہ لوگوں کے دل تین طرح کے ہوتے ہیں۔ There's people with 3 types of hearts. تین طرح کے دل ہوتے ہیں۔ پہلا جو دل ہوتا ہے وہ ایسا دل ہوتا ہے جو کہ ان لوگوں کا دل مر گیا ہے، اس دل پہ مہر لگ گئی ہے، تالے لگ گئے ہیں، انہیں کچھ نہ دکھے گا نہ سنائی دے گا، ان کا دل پتھر ہو گیا، نہ اس میں سے کوئی ایمان کا چشمہ پھوٹے گا اور کوئی اس کے لیے کوئی امید نہیں ہے۔ ایسے دل جن کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے قرآن سن کر بھی انہوں نے ایمان نہیں لے کر آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں تشابہت قلوبہم، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک جیسے بہت سارے دل ہوتے ہیں اور لوگوں کے دل بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ تو آج کے ٹائم میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کے دل ایسے ہی ہیں، جو کچھ بھی کر لو، ان کو کتنی بڑی نصیحت مل جائے، ان کی لائف میں کوئی کتنی بڑی ٹریجڈی آ جائے، ان کو اللہ کتنی بڑی بڑی جو ہے ریمائنڈرز دے دیں، کچھ بھی پڑھ لیں قرآن میں، کوئی بھی ان کو ایڈوائس دی جائے، مگر انہیں کوئی اثر نہیں ہوتا، تو دے ہیو اے ڈیڈ ہارٹ۔ دوسرا جو دل ہے وہ سو رہا ہے مگر ریڈی ہے، زندہ ہے، مر نہیں گیا وہ دل، اس کی زندگی چل رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن نہیں سنتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے، غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، اگر دھیان سے سن لے تو اس کا دل جاگ جائے گا، اللہ کا کلام ہو سکتا ہے اس سے پہنچ بھی گیا اس تک، مگر وہ ابھی تک غور نہیں کر رہا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آلریڈی قرآن کا طالب علم بھی ہو سکتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہو قرآن کا، ہو سکتا ہے کہ روز بھی پڑھتا، ہو سکتا ہے کہ وہ میں ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ ہوں، بس غور کرنے کی دیر ہے، دل تیار ہے، اس کو جگانا ہے، کہیں اور دیکھ رہے ہیں، اس قرآن کی طرف نہیں دیکھ رہے یا سو رہے ہیں، مگر ابھی امید ہے، ان لوگوں کی امید ختم نہیں ہوئی ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ تیسرا جو دل ہے نا، یہ زندہ دل ہے، ایسا دل ہونا چاہیے، ایسا دل چاہیے ہمیں، جب بھی قرآن پڑھا جائے تو وہ غور سے سنتے ہیں، ایسا جو دل ہے وہ فوراً شفا پا لے گا، اس کو اطمینان بھی مل جائے گا، اس پہ سکینت بھی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا کہا ہے، آج بھی ہم نے دورہ قرآن کی جو آیتیں تھیں اس میں یہ آیت تھی کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شفا کہا ہے، تمام دل کی بیماریوں کے، سینے کی جتنی بھی بیماری ان کا جو ہے علاج ہے، شفاء لما فی الصدور، جو بھی بیماریاں ہیں سب کا علاج ہے، چاہے وہ شبہات ہیں، چاہے وہ نفاق ہے، چاہے وہ ریا ہے، جو بھی شو آف کرنے کا دل چاہتا ہے، شک آتا ہے دل میں، کوئی جس طرح کی بھی دل کی بیماریاں ہیں سب کا علاج ہے قرآن، اور ایسا جو دل ہے وہ شفا پا لے گا۔ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر ہے قرآن،
اور اللہ کا جو ذکر ہے وہی اطمینان قلب ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. Indeed, with the remembrance of Allah, do hearts find rest. تو اس سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کو اطمینان بھی ملے گا. قرآن والے جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پہ سکینت بھیجتے ہیں اور اس دل پر صحیح معنوں میں سکینت آ جاتی ہے, کیونکہ وہ اس طرح سے قرآن پڑھتے ہیں جیسے کہ قرآن پڑھنا چاہیے. یہ ابو بکر کے جیسا دل ہے. تو اس طرح کا دل چاہیے ہمیں. قرآن جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت دیتا ہے. اپنے پیارے پیارے نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں. His beautiful names and attributes, his attributes of perfection belong to him and they are pure from any shortcomings and any deficiencies. یہ ہمیں پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے. ان لوگوں کا راستہ پتہ چلتا ہے ہمیں جو لوگ فلاح پا گئے. پھر ہمارے دشمن شیطان کا بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ وہ ہمیں جو ہے تباہ کرنا چاہتا ہے, اور وہ کون سے کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا غضب ملتا ہے وہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. تو the more a person ponders on the Quran, the more he will increase in knowledge, the more they will increase in good deeds and insight. اور جو اللہ تعالیٰ کے جو رسول تھے اور جو pious predecessors تھے, جو سلف تھے, وہ قرآن پہ تدبر کرنا ان کا معمول تھا. It was not limited to Ramadan. It was their way of life. It is how they used to pray. اور because تدبر کے بغیر صلاح کمپلیٹ نہیں ہے. اور رمضان میں ایک مسٹیک کیا کرتے ہیں ہم لوگ کہ ہم جلدی جلدی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں, جیسے تیسے, بغیر سوچے سمجھے, بغیر الفاظ کو صحیح سے ادا کرے ہوئے. یہ خوب سارا قرآن پڑھنے کا اجر ہے, اور بے شک بہت سارا اجر ہے, بہت اجر ہے. جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا اجر ہے. مگر اگر میں آپ میں سے کچھ لوگوں کو بولوں, پورے ہمارے جو گروپ ہے جتنے لوگ سن رہے ہیں, میں سب سے بولوں کہ چلے ہم سارے مل کے ایک گروپ بناتے ہیں اور ہم سورۃ البقرہ حفظ کرتے ہیں, تو آپ میں سے بہت سارے لوگ بولیں گے کہ ہماری کیپیسٹی سے باہر ہے یہ, اور ہو بھی سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تعالیٰ کسی کی وسعت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اپنا بیسٹ کرنا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, جو اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اور زندگی کو کریٹ کرے تاکہ وہ ہمیں ٹیسٹ کر سکیں کہ کون بہترین عمل کرتا ہے, اپنا بیسٹ کرتا ہے کون. ٹھیک ہے, اپنے آپ سے ہی ہمارا ٹیسٹ, جو ہماری ریس ہے وہ اپنے آپ سے ہے کہ ہم اپنا بیسٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. تو میں آپ کو ہرگز کم پڑھنے کو نہیں کہہ رہی, میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ کم پڑھیں قرآن, بلکہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں بہترین پڑھیں. ہمارے جو ٹیچر تھے جن کے ساتھ میں نے یہ سیکھا تھا, تو وہ یہ بتاتے تھے کہ ان سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم تلاوت زیادہ کریں, تدبر زیادہ کریں, حفظ زیادہ کریں, تجوید زیادہ کریں, کیا زیادہ کریں. تو وہ کہتے تھے ڈو ایوری تھنگ مور, سب کچھ زیادہ کریں, ہر چیز زیادہ کریں, کسی بھی چیز کو کم نہیں کرنا آپ نے. اور آپ کو پتہ ہے یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر جو ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کا ہر حرف کا اجر ہے, اور ہر اجر جو ہے وہ 10 ٹائمز ہے. تو اگر ہم الف لام میم پڑھتے ہیں تو اس کے 30 اجر ہو جاتے ہیں, 30 حسنات ہو جاتے ہیں. الف از اے لیٹر, لام از اے لیٹر, میم از اے لیٹر. اور مگر ہم جب تدبر کرتے ہیں تو اٹ سلوز اس ڈاؤن, اور جب ہم سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو ہماری تجوید بھی اچھی ہو جاتی ہے, ہماری ترتیل بھی اچھی ہو جاتی ہے. اور جب تجوید کی بھی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے میں بہت تیز تیز قرآن پڑھا کرتی تھی اور اب میرا سلو ہو گیا ہے. تو جب ہم امپروو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تھوڑے سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں, رائٹ. اور جب ہم سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو تدبر بھی اچھا ہوتا ہے, اور جتنا زیادہ ہم آیتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں اتنے زیادہ حسنات بڑھتے ہیں, اتنا زیادہ حفظ میں بھی امپروومنٹ ہوتی ہے, حفظ بھی اچھا ہو جاتا ہے ہمارا. تو ایوری تھنگ از کنیکٹڈ, کچھ بھی ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے. کوئی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں صرف ایک چیز کروں گی اور باقی چیزیں قرآن کے چھوڑ دوں گی. سب کچھ کرنا ہے آپ نے. عبداللہ بن مسعود نے کہا, do not scatter the Quran like poor quality dates are scattered. Do not recite it quickly like poetry is recited. Take a pause at its wonders and move the heart with it. And do not let your concern be merely to reach the end of the surah. تو جلدی جلدی شاعری کی طرح تیزی تیزی سے نہیں پڑھنا ہے کہ بس سورہ ختم کر لیں. تو اور یہ عبداللہ بن مسعود نے کہا. عبداللہ بن مسعود کون تھے؟ یہ کوئی صحابی کے اتنے ہائی لیول ہے, صحابہ رسول اللہ کے اتنے ہائی جو ہے درجات ہیں, اور پھر ان میں سے ٹاپ لیول کے صحابی تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کیا تھا کہ ان سے قرآن لو. عبداللہ بن مسعود کو ریکمینڈ کیا تھا کہ ٹیک قرآن فرام ہم. تو ہم تو ان سے نہیں ملے, ہم ان سے قرآن تو نہیں لے سکتے, مگر ہم ان کی نصیحت ضرور لے سکتے ہیں کہ ہم قرآن کو آرام آرام سے پڑھیں. پھر اس قرآن کی جو اس کتاب پہ تدبر جو نہیں کرتا اس کو اس کے معجزات, اس کے سیکریٹس, اس سے غافل رہتا ہے وہ شخص. تو ہم نے اس طرح سے قرآن پہ تدبر کرنا ہے. اچھا, یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے قرآن پہ تدبر کس طرح سے نہیں کرنا. what not to do, how not to reflect on the Quran. اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہو کہ there is a difference between تفسیر and تدبر. تدبر جو ہے وہ تفسیر نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم نے تفسیر نہیں کرنی ہے قرآن کی. تفسیر کا مطلب ہے the meaning of آیات, آیات کے مطلب, ٹھیک. اور تدبر کا مطلب ہے ان کے مطابق
اس میننگ کے مطابق اس پہ ہم سوچیں، اس پہ غور کریں، اس پہ ریفلیکٹ کریں اکارڈنگ ٹو دا میننگ. جو میننگ ہمیں بتا دی گئی ہے، جو ہمیں پڑھا دی گئی ہے، جو ہمیں سمجھا دی گئی، اس کے اوپر ہم نے جو ہے غور و فکر اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے ہم نے. جیسے اس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. ایک فریز ہے قرآن میں سورۃ البقرہ، اللہ تعالیٰ says ہن لباس لہم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارا they are garments for you and your garments for them. تو یہ یہاں پر بات ہو رہی ہے میاں بیوی کی، شوہر اور بیوی کی بات ہو رہی ہے، اور ہمیں یہ میننگ سے پتہ چلتا ہے، تفسیر سے پتہ چلتا ہے، اور باقی بھی جو آیت ہے اس کے پارٹ سے بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یہاں پر میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے. تو ہم نے اس کو اپنی میننگ نہیں دینی ہے، مگر ہم نے سمجھنا ہے کہ اچھا ہسبینڈ اینڈ وائف آر گارمنٹ فار ایچ ادر، کلودنگ فار ایچ ادر. تو جو لباس ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، یہ میں سوچوں. اچھا لباس آنر کرتا ہے، کور کرتا ہے، کمفرٹ دیتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے. تو کیا میں اپنے ہسبینڈ کو عزت دیتی ہوں؟ کیا میں ان کے لیے عزت کا باعث بنتی ہوں؟ کیا میں ان کے جو برائیاں ہیں، ان کی جو فلاز ہیں، ان کو چھپاتی ہوں، یا سب میں بیٹھ کے ان کی ہر بات بتا دیتی ہوں، دوسروں کو جا جا کے ایک ایک بات بتاتی ہوں ان کی؟ کیا میں ان کو کمفرٹ دیتی ہوں، ان کو جو ہے مجھے دیکھ کے سکون ملتا ہے؟ تو یہ جب میں اگر ایسی باتیں سوچوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ میں قرآن پہ تدبر کر رہی ہوں، مگر میننگ میں نے اس کو نہیں دینا. اور نہ ہی میں نے جو ہے ایسے علماء سے سننا ہے جو کہ نئے نئے انوکھے تفسیر کرتے ہیں، جو کہ ارلی اسکالرز نے بتا دیا ہے، جو صحابہ نے بتا دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کا میننگ بتایا ہے اسی کے ان لائن صحابہ نے بھی ایکسپلین کیا، اسی کے ان لائن ارلی اسکالرز نے ایکسپلین کیا ہے. اس کے بعد نئی نئی میننگز نہیں کسی نے دینی ہے، ٹھیک ہے، انوکھے معنی نہیں دینے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا whoever says something about the Quran without knowledge then let him take his seat in the fire. جو بھی قرآن کے بارے میں کچھ کہے گا بغیر علم کے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں لے لے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا whoever says something about the Quran according to his own opinion then let him take his seat in the fire. تو بہت سیریس بات ہے یہ، اپنی میننگ نہیں دینا ہم نے قرآن کو بالکل بھی، کس کا یہ میننگ ہوگا ایسے نہیں سمجھنا کبھی بھی. پھر دوسرا یہ کہ حدیث کو بالکل ڈسریگارڈ کر دیا. جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا ہے، ہر نے قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی حدیث کو یوز کرنا ہے. حدیث کے بغیر ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے. حدیث از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. جیسے کہ فار ایگزامپل جو وضو کے احکامات ہیں، نماز کے، ایون کہ ہمیں کتنی رکعت کون سی نماز میں پڑھنی ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلے گا، ڈیٹیلز نہیں پتہ چلیں گی ہمیں اپنی عبادات کی بھی اگر ہم حدیث کو ڈسریگارڈ کر دیں. تو حدیث کو لے کے چلنا ہے، دونوں چیزوں کو کاٹنا نہیں ہے، سپریٹ نہیں کرنا ایک دوسرے سے. پھر تیسری چیز یہ کہ یوزنگ قرآن ان ڈبیٹس، کہ ہم اس لیے غور و فکر کر رہے ہیں کہ ہم اچھے سے آرگیومنٹ کر سکیں، ڈبیٹ کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ڈو ناٹ آرگیو ان دا قرآن فار آرگیوئنگ ان دس از ڈسبلیف، لا تجادلوا فی القرآن فإن جدالا فیہ کفر. کہ اگر جس نے بھی قرآن کے ساتھ آرگیومنٹ کیا قرآن کو یوز کر کے تو وہ کفر میں چلا جائے گا، کفر میں پڑ جائے گا. اور دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ منافق اور مومن اگر ڈبیٹ کرے گا، اگر ان کی بحث ہوگی تو وہ منافق جیت جائے گا، کیونکہ مومن کبھی بھی اس کے ساتھ بحث نہیں کرے گا. تو قرآن کو ڈبیٹ میں یوز نہیں کرنا، قرآن پہ تدبر اس لیے نہیں کرنا کہ میں پروف کر دوں، میں امپریس کر دوں، میں اگلا چپ ہو جائے، میں ہرا دوں اس کو، اس لیے نہیں. اگر ایسا کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یو لاسٹ دا بیوٹی، یو لاسٹ دا پرپس. پھر گیٹنگ لاسٹ ان مائنیوٹ ڈیٹیلز، ایسی ڈیٹیلز میں چلے گئے جس کا آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتا، نہ کسی کو جواب پتہ ہے، اور اگر آپ نے بھی جواب دیا تو ایسے ہی بھول بھلائیوں میں کھو جائیں گے کہ بس گھومتے رہ جائیں گے. جیسے کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے، یا فائنڈنگ ایویڈنسز آف ڈائناسورز ان دا قرآن، یا بلیک ہول کے بارے میں کوئی آیت ہے، یا غار میں کتنے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ اصحاب الکہف جو تھے اللہ کو بات پتہ ہے، واللہ اعلم، اللہ کو پتہ ہے، آپ ان ڈیٹیلز میں نہیں پڑھیں. تو یہ دیکھنا ہے آپ کی کہ اس میں کوئی میری عقیدہ کی بات ہے، از اٹ کنسرن ود مائی عقیدہ، مجھے یہاں سے کوئی لیسن لینا ہے، یا یہ میرے عمل کی کوئی بات ہے. تو ان چیزوں میں جانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مینشن نہیں کری، ان کے پیچھے نہیں پڑنا، ان باتوں کے پیچھے نہیں پڑنا. پھر ناٹ پریکٹسنگ واٹ یو ریفلیکٹ آن، یعنی کہ قرآن پہ غور و فکر ہو رہا ہے مگر کوئی اثر نہیں ہو رہا، نہ دل بدل رہا ہے، نہ ایمان بڑھ رہا ہے، نہ اعمال بہتر ہو رہے ہیں. اگر ایسا کیس ہے، if that happens, then in that case do a lot of istighfar. If you're connected to Quran but your life is not really changing, there's nothing changing, so then you have to do a lot of istighfar. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا وقت آئے گا کہ لوگ قرآن کی سمجھ کھو دیں گے اور علم بھی کھو دیں گے. تو ایک مدینے کے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ہوگا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اور یہ سلسلہ یوم القیامت تک رہے گا،
تو رسول اللہ نے کہا may your mother lose you, I thought you were one of the men of understanding of Medina. تم یہ نہیں دیکھتے کہ یہود اور عیسائی قوم جو ہے وہ تورات اور انجیل پڑھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، ویسے ہی ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ایسے بن جائیں. جو ففتھ ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ایگزامپل ہے، بٹ آئی تھاٹ اٹس امپورٹنٹ ٹو مینشن کہ آیات کو ایسی چیزوں کے لیے یوز کرنا جن کا کہ وہ پرپس نہیں ہے. جیسے کہ اکثر ایسے بولا جاتا ہے جب کوئی کسی مشکل ٹائم سے گزر رہا ہو، کوئی تکلیف میں ہو، بیماری ہو، یا کوئی ڈسٹریس میں ہو، کسی بھی قسم کی بے چینی ہو، تو آیات سکینہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے، یا سورۃ رحمان کی تلاوت سنو، پڑھو، سنو، یا سورۃ یاسین، سورۃ ضحیٰ، یہ صورتیں اکثر لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں. کبھی کبھی بتانے والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیوں ریکمینڈ کر رہے ہیں، اور پڑھنے والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ انہیں کس طرح سے پڑھنا ہے اور کیسے جو ہے ان کو یوز کرنا ہے ان صورتوں کو. ان کی جو میں نے بھی آپ کو نام لیے، ان کے الگ سے کوئی ایسے ورچوز نہیں ہے کہ ان کو پڑھو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی حدیث میں بتایا ہو یا کچھ. ان کے کیوں پڑھنے کا ان کو بولا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے جو ورڈز ہیں اتنے سکون دیتے ہیں، اتنا آپ کو اطمینان دیتے ہیں. سورۃ رحمان کو دیکھیں، بار بار اللہ تعالیٰ ریپیٹیشن ہے، کتنی ریپیٹیشن ہے آیات کی، اور اگر آپ سنیں تدبر کرتے ہوئے تو آپ پہ کتنا اچھا کامنس آپ کے اندر آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں آپ سوچیں اور ہر چیز کو جیسے کہ ویژولائز کریں تو کتنا اس پہ اچھا آپ کو اثر ہوگا اس کے اوپر، کیونکہ ذہن کو سکون دے گا، آپ کے دل کو سکون دے گا. اور مگر ایسے نہیں کہ آپ صرف کسی وظیفے کی طرح پڑھتے چلے جا رہے ہیں، جیسے گھول کے پی لیا اور سم تھنگ جادو منتر کی کسی چیز کی طرح آپ نے اس کو یوز کرنا شروع کر دیا وداؤٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ. اور سورۃ رحمان کے ساتھ ایک چیز اور کیا کہنی شروع کر دی لوگوں نے کہ اس کو کسی ایک پرٹیکولر قاری کی آواز میں سنو. تو کیا کسی ایک پرٹیکولر قاری پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ تدبر کرنے کے لیے، اللہ کی کتاب سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے، اسے سکون حاصل کرنے کے لیے، جو ان کے پیدا ہونے سے پہلے کیا صحابہ کس طرح سے برکت لیا کرتے تھے قرآن سے. تو یہ یہاں پہ سوچنے کی بات ہے. ایون رقیہ بھی جو ہے وہ اثر نہیں کرتا جب ہم قرآن کے اوپر تدبر نہیں کرتے. شیوخ یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر آپ کو رقیہ افیکٹ نہیں کر رہا آپ کو، تو پھر آپ اس پہ تدبر کریں، غور سے فوکس کر کے رقیہ کریں، تو پھر آپ کے رقیہ کا اثر ہوگا. اب ہاؤ ٹو پونڈر آن دا قرآن، قرآن پہ تدبر کرنا کیسے ہے؟ حسن البصری نے کہا کہ ہر آیت کے ظاہری بھی میننگ ہوتے ہیں اور باطنی بھی میننگ ہوتے ہیں، اور ہر لیٹر کی ویلیو ہے، ہر لیٹر کی ویلیو ہے. تو کچھ چیزیں جو کہ آپ کو پہلے سے یاد رکھنی ہے، prerequisites of تدبر، جن کا خیال رکھنا ہے آپ نے تدبر کرنے سے پہلے. ایک تو یو ہیو ٹو نو دا کریکٹ میننگ، آپ کو صحیح میننگ پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، خود سے آپ کو گیس نہیں کرنا کہ اس کا میننگ کیا ہوگا، یا آپ نے اس کا مطلب نہیں نکالنا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. پھر یو ہیو ٹو گو سلو، رش نہیں کرنا، اور نہ اپنے آپ کو اوورم کرنا ہے کہ پورے اس رمضان میں نے پورے قرآن پہ تدبر کر لینا ہے. ایسے نہیں کرنا، آرام آرام سے، شوئے آرام آرام سے ایک ایک تھوڑا چھوٹا سا پورشن لیں. پھر یوز آتھینٹک ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر. جو آپ ٹرانسلیشن اور تفسیر کی کتاب بھی یوز کر رہے ہیں، اگر آپ کچھ انٹرنیٹ سے بھی لے رہے ہیں، کوئی آپ نے کچھ ایپ ڈاؤن لوڈ کری ہوئی ہے، تو اس میں بھی دیکھیں کہ کون سی تفسیر سلیکٹڈ ہے. بہت غلط جو ہے ٹرانسلیشنز ہیں، بہت انگلش میں بھی اردو میں بھی بہت غلط ٹرانسلیشنز عام ہوئی ہوئی ہیں، تو ان سے آپ کو دور رہنا ہے. میں آپ کو کچھ ریکمینڈ بھی کروں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا، پھر ایک بات یہ کہ ایون صحابہ کو بھی ایکسپلینیشن کی ضرورت تھی، آیات کی تفسیر کی ضرورت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ٹیچر تھے. ایون صحابہ جن کو کہ عربی آتی تھی، ان کے بارے میں آیات ریویل ہو رہی تھیں، ان کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا. وہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ریویل ہوتا ہوا وہ دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت ریویلیشن آ رہی ہے، اور پھر بھی انہیں جو ہے قرآن کی تفسیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی. ایک سٹوری سناتی ہوں، میں آپ کو 2 سٹوری سناتی ہوں ایکچولی. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک آیت ہے قرآن میں ان سورۃ البقرہ، اور اس کا فریز ہے which says وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اور اس کا میننگ، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے. تو جب یہ آیا ریویل ہوئی، کس کے بارے میں تھی؟ کہ تاکہ روزداروں کو یہ پتہ چل جائے کہ روزہ سٹارٹ کب سے ہو رہا ہے، سحور کا ٹائم کب اینڈ ہو رہا ہے. اور پچھلے نبیوں کی جو شریعت تھی، اس میں روزہ کھلنے کے بعد کچھ بھی نہیں کھا سکتے تھے. یعنی ایک دفعہ آپ نے افطار کر لی، اس کے بعد آپ نے میل ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ کی روزہ دوبارہ سے شروع ہو گیا. پھر نیکسٹ افطار کے وقت آپ کو دوبارہ سے کھانا ہے. تو نو لیٹ نائٹ اسنیکنگ، نو سحور. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی رسول اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے یہ آسانی کر دی کہ ہم پوری رات جو ہے ہمارے کھانے پینے کا ٹائم ہے، ہم کبھی بھی کھا سکتے ہیں افطار سے لے کر فجر کے ٹائم تک. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائم ڈیفائن کر دیا، کیونکہ ان
کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں صحابہ کے ٹائم میں کوئی موبائل کی کوئی ڈنگ سے کسی نوٹیفیکیشن سے انہیں پتہ تو نہیں چلتا تھا کہ یہ ظہور کا ٹائم اینڈ ہو گیا، یا لاؤڈ اسپیکر بھی ہر کسی کو اذان کی آواز بھی اتنی کلیئرلی نہیں آ سکتی تھی. تو صحابہ کو جب یہ آیا ریلیز ہوئی تو صحابہ نے اس کا کیا مطلب نکالا، کھانا کھاتے جاتے تھے اور اپنے ٹانگوں پہ بلیک اور وائٹ دھاگے باندھ لیے تھے کہ انہیں پتہ چل جائے کہ کون سا دھاگا جو ہے، دھاگے جب الگ الگ سمجھ میں آئیں گے تو پھر ان کا کھانے پینے کا ٹائم ختم ہو جائے گا. ایک صحابی نے اپنے تکیے پر ایک بلیک اور وائٹ دھاگا رکھا اور پوری رات اس کو تھوڑی تھوڑی دیر میں دیکھتے رہے کہ مگر انہیں کوئی ڈفرینس ہی نہیں لگا. نہ ان کے پاس کوئی ٹیوب لائٹ ہوگی، نہ ان کی کوئی LED لائٹس تھی، نہ ان کی موبائل کی لائٹ میں وہ دیکھ سکتے ہوں گے کہ کون سا کلر چینج ہو گیا اس کا. اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا تکیہ تو بہت ہی بڑا ہوگا اگر سفید اور کالا دھاگا اس کے نیچے ہے تو. اچھا تو اس کا مطلب کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مطلب بتایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، یعنی کہ the black thread of the night is distinguished from the white thread of the morning. تو یہ جو آپ کو اسکرین پہ پکچر دکھ رہی ہے یہ اس کی ڈیمونسٹریشن ہے کہ یہ جو رات کی جو ڈارکنیس ہے اس میں جب مارننگ برائٹنیس کی ایک لائن آنی شروع ہوگی جو ہورائزن پہ، جو افق پہ ایک وائٹ آنا شروع ہوگا، اس وقت ہماری جو ہے سحور کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے ہمارا روزہ شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پوئٹک طریقے سے ہمیں جو ہے یہ بات بتا دی کہ ہمارے روزے کا ٹائم اینڈ کب ہوتا ہے. تو اس کیوٹ اور سویٹ سٹوری سے ہمیں ایک بات اور کیا پتہ چلتی ہے، دی امپورٹنس آف اے ٹیچر. ٹیچر کے بغیر ہم جو ہے قرآن نہیں سمجھ سکتے ہیں، خود سے معنی نہیں دینے. ہم نے صحابہ کو بہت ڈیپ اور رچ نالج تھی عربک کی، مگر پھر بھی وہ نہیں سمجھ سکے. اسی طرح ایک اور میں پچھلی ایک سٹوری بتاتی ہوں آپ کو. ایک آیت ہے سورۃ النساء، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مکس اپ نہیں کرتے ہیں، ایسوں کے لیے ہی امن ہے اور وہی راہ راست پہ چل رہے ہیں. جب یہ آیت آئی تو جو صحابہ تھے وہ بہت پریشان تھے، بہت ڈر گئے کہ ایسا کون ہوگا جو کہ ظلم کے ساتھ اس کے یعنی کہ برائیوں کے ساتھ اس کی جو ہے گڈ ڈیڈز مکس اپ نہیں ہوئی ہیں. ایوری بڈی ہیز گڈ ڈیڈز اینڈ بیڈ ڈیڈز، مکس اپ ہوئی ہوئی ہیں. اور ایون اچھے جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ بھی ان کے اندر بھی برے اعمال مکس اپ ہو جاتے ہیں. تو جب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ ایسا کون ہوگا جس کی کہ جو اچھے کام ہے وہ برے کاموں کے ساتھ مکس اپ نہیں ہوئے ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس سے مراد ہے شرک. جیسے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا ان الشرک لظلم عظیم، یعنی شرک ظلم عظیم ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تدبر کرنے کے لیے بھی صحیح معنی پتہ ہونا ضروری ہے. اچھا اب آئی ہوپ کہ آپ لوگ نوٹس لینے کے لیے تیار ہیں، کچھ لکھنے کے لیے تیار ہیں، اور ابھی تک مجھے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے ابھی بھی کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا ضرور. تو اگر ابھی تک نہیں لکھا تو ابھی کچھ لکھنے کے پوائنٹس آ رہے ہیں، بہت سارے لکھنے کے پوائنٹس آ رہے ہیں آپ کے. میں کچھ بکس ریکمینڈ کرتی ہوں آپ کو جلدی سے بفور وی گیٹ انٹو دی نیکسٹ پارٹ. جو ریکمینڈڈ تفاسیر ہیں. اچھا تفسیر کے لیے آپ ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن جو ہے وہ اس کی ٹرانسلیشن کمپلیٹلی نہیں ہو سکتی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی جو میننگز ہیں وہ سمجھانے کی ایفرٹ کری جاتی ہے، انسان اس کے میننگز کو سمجھانے کی ایفرٹ کرتے ہیں، مگر ایگزیکٹ ٹرانسلیشن قرآن کی نہیں ہو سکتی ہے. جو ہمیں ٹرانسلیشن میں بھی بریکٹس دکھتی ہیں وہ ایکچولی اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی میننگس کو ایکسپلین کیا ہوتا ہے. تو انگلش میں جو میں ریکمینڈ کرتی ہوں ایک تو ہے تفسیر سعدی، دوسرا ابن کثیر ان انگلش، جو اس کا لیٹسٹ ورژن ہے، اس کا برجڈ ورژن ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کچھ لوگ اس کو منع کرتے ہیں کہ وہ تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے، بٹ آئی ڈونٹ فائنڈ اٹ کمپلیکیٹڈ. مجھے اس کا پیٹرن اور اس کا جو لے آؤٹ ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے. تو آپ لوگ دیکھ لیں اگر آپ کو سوٹ کرتی ہے. دوسرا محسن خان کی ٹرانسلیشن، صحیح انٹرنیشنل کی ٹرانسلیشن، اور تفسیر جلالین. بہت کنسائز، بہت ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، بہت سمپل انگلش ہے، بہت کمپلیکیٹڈ انگلش نہیں ہے اس کی. پھر اردو میں احسن البیان اور محمد جنہ گری کی ٹرانسلیشن واز ریکمینڈیڈ ٹو می بائی مائی شیخ، تو انہی کو میں ریکمینڈ کر رہی ہوں. اچھا اب ہم آ رہے ہیں اپنی کلاس کے چاکلیٹ فلڈ سینٹر میں، جہاں پہ کیا مزہ ہے. اور اب آپ نے تلاوت سنی ہے، بہت ساری تلاوت سننے والے ہیں آپ لوگ اور بہت مزہ آنے والا ہے، اور اللہ کے کلام سے اپنے دل کو جھومنے دیں. چلیں میرے ساتھ اس رائڈ پہ انشاءاللہ. تو میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں پریکٹیکل ویز آف تدبر، میتھڈ آف تدبر، اور موسٹ آف دیز ویز آر بیسڈ آن ابن قدامہ's بک. کچھ اور بھی ہیں مگر کچھ زیادہ تر جو ہے وہ ابن قدامہ کی بک سے ہیں. تو پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے
read the Quran as if you're being addressed. اقرأ القرآن كأنك أنت المخاطب فيه. ایسا قرآن پڑھیں کہ یہ بات میرے بارے میں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں، بالکل ایسے سنیں ہر بات. اور جو ہے فرام دا سویٹنس آف ابن قدامہ کی بک میں سے ہے یہ، فرام دا سویٹنس آف دا قرآن از دیٹ ون contemplates over it when it is being recited. You read while knowing that you are being addressed in the Quran. تو اس کی جو پہلی آیت کی، ہاں پہلی آیتوں کی جو ہم ڈیمونسٹریشن دیں گے وہ فضا ان شاء اللہ تعالیٰ تلاوت کریں گی. اور آپ لوگوں نے ایسے سننا ہے، اگر آپ اپنی جو ہے مصحف کھولنا چاہ رہے ہیں، کوئی ایپ کھولنا چاہ رہے ہیں، ویسے تو آپ کو اسکرین پہ بھی دیکھنا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ کوئی مصحف کھولیں ساتھ میں اور اس کی ٹرانسلیشن بھی دیکھیں، اور ایسے امیجن کریں کہ جیسے یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ نے ایسے سننا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، فضا آپ نے ایسے پڑھنا ہے کہ یہ آپ اپنے بارے میں پڑھ رہی ہیں. آیتیں ہیں سورۃ الحاقہ کی آیا 19 onwards. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. سو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے. پس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں، جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے. ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے اعمال کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے. جزاک اللہ خیرن. فیل ہوا سب کو کہ جیسے ہمارا اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے اور ہم نے اچھا کیا ہے، ہمیں اچھا رزلٹ ملا ہے، وی ڈڈ ویل. تو ایسا امیجن کریں کہ یوم قیامت پہ آپ کا اعمال نامہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں مل گیا. واٹ ول یو ڈو؟ امیجن کریں کیسے بتائیں گے اپنی امی کو، اپنے بابا کو، اپنے دوستوں کو، اپنے قرآن کے ساتھیوں کو. کھلی چھٹی ہے، شو آف کریں آج کے دن. دیکھیں سب کو بولیں کہ دیکھو میری کتابیں پڑھو، میری کتاب پڑھو، کتنے زبردست اعمال کیے تھے میں نے. کیسے جا کے اپنے ہسبینڈ کو گلے لگائیں گے اور بولیں گے کہ دیکھو میں نے آپ سے اچھے اعمال کرے، آپ سے اچھا کام کیا میں نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سنت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اچھی بات تھی، یعنی یہ تو اچھا رزلٹ تھا. جہاں پہ کہ اچھا رزلٹ نہیں بھی ہوتا، جہاں پہ کہ ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جنہوں نے کہ سلف یوزڈ ٹو سے کہ جنہوں نے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو جو کفار کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے، جہاں پہ کہ فجار کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، جس کی بھی بات ہو رہی ہے، آپ سمجھیں کہ آپ پہ اپلائی ہو رہی ہے یہ بات. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے. دس از واٹ ہی یوز ٹو ڈو. اور جہاں پہ کہ مومنون کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ پروفٹس کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں سوچے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، یہ ہماری بات نہیں، ہمارے لیے نہیں ہے، یہ آپ پڑھ رہی ہیں تو آپ کے لیے. ورنہ اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری باتیں انہوں نے بتائی تھی جو ہم تک نہیں پہنچی، رائٹ. اگر ہم تک پہنچی ہے وہ بات تو وہ ہمارے لیے ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھ پہ کیسے اپلائی ہو رہی ہے یہ بات. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ الانشقاق پڑھتے تھے، سورۃ الانشقاق کی لاسٹ آیتیں ہیں فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لے کر آتے، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے. تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جو ایمان نہیں لے کر آتے.
اگر میں سنتی تو میں بولتی وہ تو ان کی بات ہو رہی ہے جو ایمان نہیں لے کر آتے، میں تھوڑی، میری بات تھوڑی ہو رہی ہے، میں تو ایمان لے کر آئی ہوں. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ یہاں پہ سجدہ کرتے تھے، یہاں سے سجدہ ثابت ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو ہم بھی سجدہ کرتے ہیں، رائٹ. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی طرح سے ہم نے بھی عمل کرنا ہے، اسی طرح سے. اور اس کی میں ایک اور آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ ایون جو جہاں پہ کہ کفار کی بات ہو رہی تھی، جہاں پہ نافرمان لوگوں کی بات ہو رہی تھی، ادھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر اپلائی کرتے تھے یہ چیز، جن کے کہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے تھے. افرا پلیز تلاوت کریے گا سورۃ التکاثر کی، بسم اللہ پڑھ کے. اچھا ایک بات میں مزید اور تلاوہ ہوں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہر کسی کو جو تلاوہ کریں سسٹرز، ہر کسی کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ ونس از انف فار دی انٹائر حلقہ. اور اگر آیا 1 سے شروع ہو رہی ہے، کسی سورہ کی بگننگ سے ہے، تو پھر آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين الجحيم ثم لنها عين اليقين ثم يومئذ عن النعيم. افرا آپ کی آواز کافی کٹ رہی تھی. حسرت کی جافی کر دی کہ تم قبرستان. آواز آ رہی ہے؟ تلاوہ کافی بریک اپ ہوئی ہے. کین یو موو سم ویئر ایلس جہاں سے کہ آواز کٹے نہیں. کیا میری آواز بالکل نہیں آئی یا ہاں ابھی آ رہی ہے. تو دوبارہ سے پڑھوں یا جی کیا؟ پلیز پلیز پھر سے پڑھ لیں. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. کثرت کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے. ہرگز نہیں، تم ان قریب معلوم کر لو گے. ہرگز نہیں، پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا. ہرگز نہیں، اگر تم یقینی طور پر جان لو گے تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا. جزاک اللہ خیرا. دس واز پرفیکٹ ماشاء اللہ. افرا آپ ہی بتا دیں مجھے ایک سوال کا جواب پتا ہوگا آپ کو. یہاں پر اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، مومنوں سے مخاطب ہے، یا کفار سے مخاطب ہے؟
افرا سوری افرا میوٹ ہو گئی تھی، میوٹ میں ہو نے گئی؟ دوبارہ ان کو کہا ہے میوٹ Okay. پہ. Alright. کوئی اور دینا چاہتے ہیں جواب یا افرا دے رہی ہیں جواب؟ Alright. پھر چیٹ میں لکھ دیں آپ لوگ، چیٹ میں لکھ دیں کہ کس سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. کوشچن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے یا مومنوں سے مخاطب ہے سورۃ التکاثر میں، یا کفار سے مخاطب ہے؟ سوری، ہم سب سے مخاطب ہیں. ایکچولی یہاں پہ کفار سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. اوکے، دس از اللہ تعالیٰ از ٹاکنگ اباؤٹ کفار، بیکاز اللہ تعالیٰ کہہ رہے یو ول سی ہیل فائر، اور یہ یہاں پہ کفار سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. اوکے، تو اہل ایمان سے نہیں مخاطب ہے. right؟ تو اس کی میں آپ کو ایک اسٹوری سناتی ہوں اس کے بارے میں کہ ایک دفعہ ابو بکر اور عمر بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے اور باہر بیٹھے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تم لوگ یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو صحابہ نے جواب دیا ہم لوگ یہاں بھوک سے گھر سے باہر نکلے، اور کسی چیز سے نہیں مگر بھوک سے باہر نکلے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے اس کی قسم میں بھی بھوک سے ہی باہر نکلا ہوں. پھر اس کے بعد تینوں مل کر ایک انصار صحابی کے گھر پہنچے. وہ پانی لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو تھوڑا ان لوگوں نے ویٹ کرا. جب واپس آئے وہ صحابی تو دیکھ کے اتنا خوش ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے کہ ان کو وزٹ کرنے کے لیے آئے. سوچے ہمارے گھر اگر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اور ابو بکر، تو ہم کتنا خوش ہو جائیں گے، تو ہر طرح کی خاطر کرنے کی کوشش کریں گے. تو وہ جلدی سے کھجور کے ایک پیڑ پہ چڑھے، وہاں سے کھجور لے کر آئے، فوراً ان کو آفر کری، پھر ایک دمبا ذبح کیا اور سب نے کھایا. تو جب ان کا پیٹ بھر گیا اور واپس جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یوم قیامت پر تم سے اس نعمت کا سوال ہوگا کہ تم بھوکے گھر سے نکلے اور جب تک پیٹ نہیں بھرا واپس نہیں پلٹے، اور یہ ہے النعیم، یہ ہے النعیم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی جو آیتیں ہوتی تھیں ان کو اپنے اوپر بھی اپلائی کرتے تھے. اور یہ ایگزامپل جو ہے، ہم لوگ اتنی چھوٹی چھوٹی سی اپنی چیزیں کہ ہم نے جو ہے بھوک لگی تھی ہم نے کھانا کھا لیا، کوئی اس کو بگ ڈیل نہیں سمجھتے، مگر اس طرح کی چیزیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے کوئی چھوٹی بات نہیں سمجھتے تھے، اور صحابہ اس کو بھی اسی طرح سے سمجھاتے تھے. دوسرا جو طریقہ ہے قرآن پہ تدبر کرنے کے، تو میں ایک ہی بات کر رہے تھے، باقی انشاءاللہ اتنی لمبی نہیں ہے ساری ڈیٹیل. تو دوسرا جو طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھیں اور صحابہ کی لائف سٹوریز کے بارے میں پڑھیں، انڈرسٹینڈ کہ اس وقت ان کی لائف میں کیا چل رہا تھا، تاکہ جب وہ آیتیں آئیں، جب سیرت نبوی پڑھیں گے اس وقت کے واقعات اور صحابہ کی زندگی کے بارے میں آپ کو سمجھ میں آئے گا، وہ غزوات کے بارے میں سمجھ میں آئے گا جن کا قرآن میں ذکر ہے. جب عفق کا واقعہ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ پتا ہوگا. جب زید بن حارثہ کی ڈیورس کی بات ہو رہی ہے قرآن میں تو اس کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا. سورۃ حجرات کی جو سٹوریز ہیں اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کو اس کا پتا ہوگا. پھر کہ صحابہ کو یہ سوچے کہ صحابہ کو کیسا لگتا ہوگا کہ اپنی زندگی کے بارے میں قرآن میں پڑھ رہے ہیں. وہ اگر ہم کہیں اپنے بارے میں پڑھ لیں ہم تو خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں دیکھو ہماری بات ہو رہی ہے، مگر صحابہ قرآن میں پڑھتے تھے اپنے بارے میں تو ان کو کیسا لگتا ہوگا، کیسا کنیکشن ان کا بنتا ہوگا. جن جنگوں میں لڑے، ان کا خون بہا، انہوں نے لوگوں کو مارا، اور ان کے بھائی شہید ہوئے جن جنگوں میں، جب ان کی آیتیں آتی ہوں گی تو کیسا لگتا ہوگا صحابہ کو. تو یہ سوچیں جب عائشہ رضی اللہ عنہا عفق کا واقعہ سورۃ نور میں جب بار بار پڑھتی ہوں گی تو انہیں کیسا لگتا ہوگا کہ یہ میرے بارے میں ہے، یہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈیفینڈ کیا قرآن میں. جب عبداللہ بن ام مکتوم جب سورۃ عبسہ پڑھتے ہوں گے، جب سنتے ہوں گے، سوچیں جماعت میں کھڑے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ عبسہ کی تلاوت کر رہے ہیں، تو عبداللہ بن ام مکتوم کا کیا کنیکشن ہوتا ہوگا، کیا زبردست ان کی خوشو ہوتا ہوگا سلام میں. تو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں ہمارا جو ہے ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں بہت، اور ہم قرآن سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ہم اسی لیول پہ پہنچنا چاہتے ہیں، اسی جنت میں جانا چاہتے ہیں جہاں پر یہ لوگ ہیں، اور ہم نے بھی ویسا ہی کنیکشن بنانا ہے قرآن سے. مگر ہم نہیں لڑے ان جنگوں میں، ہم نے نہیں، ہمارے جو ہے وہ ایکسپیرینس نہیں کرا، ہم نے وہ لائف نہیں ایکسپیرینس کری ہم نے. تو ہماری جو جہاد ہے، ہماری جو اسٹرگل ہے وہ یہاں پہ ہے کہ ہم نے وہ کنیکشن بنانا ہے، بغیر ان جنگوں میں لڑے، بغیر رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، بغیر ان کی آواز سنے، بغیر ان کے ساتھ مسجد بنائے، بغیر ان کے ساتھ غار میں بیٹھے کہ غار میں چھپے ہوئے تھے اور دشمن جو ہے بس پکڑنے والے تھے، مگر رسول اللہ نے ابو بکر سے کہا کہ غم نہیں کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ سب ہم نے ایکسپیرینس نہیں کرا، مگر ہم نے
فیل ویسے ہی کرنا ہے, اسی طرح سے فیل کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں سیرہ پتہ ہو, ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹوری پتہ ہو, ہمیں صحابہ کے بارے میں پتہ ہو. پھر صورتوں کا اسباب النزول پتہ ہو کہ اسباب النزول کیا, دا بیک گراؤنڈ کہ وہ نازل کب ہوئی تھی, آیتیں بھی ڈفرنٹ آیتیں اور ڈفرنٹ صورتیں بھی, جبکہ ان کا پس منظر کیا تھا, ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, وائی ور دے ریویلڈ. اور کچھ تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, دے سو انٹرسٹنگ کہ وہ جیسے سورۃ الکہف اور سورۃ اسراء کی اسٹوری ہے کہ وہ کب ریویل ہوئی تھی, کیسے ریویل ہوئی تھی. تو جب آپ کو اس کا ریزن پتا ہوگا کہ کس لیے ریویل ہوئی تھی, تو جو ہے آپ کا اس سے کنیکشن ہی الگ ہوگا. اور اس طرح سے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں سورۃ جن کی. سورۃ جن کی میں آیا 1 اور 2 کی بات کروں گی. سورۃ جن کی آیا 1 اور 2 کی میں تلاوت کرتی ہوں. اگر آپ لوگوں کو اپنے مصحف میں کھولنا ہے تو کھول لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it has been revealed to me that a group of the jinn listened and said, indeed we have heard an amazing Quran. It guides to the right course, and we have believed in it, and we will never associate with our Lord anyone. اچھا کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ, اس کا بیک گراؤنڈ پتا ہونا چاہیے مجھے. اگر مجھے بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوگا تو میں کیسے کنیکٹ کروں گی اس سورہ سے, اس آیت, ان آیتوں سے. یہ طائف اور مکہ کے بیچ میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے مکہ جا رہے تھے تو اس کے بیچ میں فجر کا ٹائم تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تو ایک گروپ تھا جنات کا جنہوں نے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی, قرآن کو سنا اور اس پہ ایمان لے کر آئے, اور پھر کیا کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لے کر آئے, اور پھر انہوں نے جا کے اس کی تبلیغ کری, اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا اور جو ہے آگے پہنچایا اس کو. تو کتنے سارے جنات نے قرآن کے حقوق پورے کر دیے, جنات نے یہیں پر جو ہے قرآن کے حقوق پورے کر دیے. اور جب میں یہ آیتیں پڑھوں تو مجھے کیا سوچنا چاہیے کہ جن پڑھنے کے کچھ ایسے مجھے فضائل نہیں سوچنے چاہیے کہ 40 دفعہ پڑھوں گی تو جن آ جائیں گے اور سم تھنگ اس طرح کے عجیب عجیب سے بلیفس ہوتے ہیں لوگوں کے, بلکہ مجھے جو ہے یہ سوچنا ہے کہ جب جنات پہ قرآن کا یہ اثر ہو سکتا ہے تو مجھ پہ بھی ہونا چاہیے, مجھے بھی تدبر کرنا ہے. جس طرح سے کہ جنات نے قرآن کو سنا اور سمجھا, اس کے بارے میں سوچا, اس پہ تدبر کیا, تو تبھی ان پہ یہ اثر ہوا نا, تبھی وہ ایمان لے کر آئے. تو اسی طرح سے میں نے بھی تدبر کرنا ہے, میں نے بھی سوچنا ہے قرآن کے بارے میں, میں نے بھی تو قرآن عجباً سنا ہے, میں نے بھی تو امیزنگ قرآن سنا ہے, تو مجھے بھی اس کے حقوق پورے کرنے ہیں. پھر چوتھا طریقہ ہے visualize and imagine the scene that اللہ تعالیٰ is describing. جو اللہ تعالیٰ سین ڈسکرائب کرے ہیں, جو اتنی ویژول آیتیں ہیں کہ اگر آپ ان پہ غور کریں تو آپ کو وہ سب دکھ جاتا ہے, as if you can see it. آپ کو کسی پکچر کی, کسی ویڈیو کی, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو وہ آیتیں ایسے دکھ جاتی ہیں. That is the miracle of this book. ایسا میراکلس کتاب ہے یہ. تو اب اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں ہم. مدیحہ پڑھیں گے آیتیں سورۃ الحج کی آیت 1 اور 2. تو آپ لوگ بھی اپنے مصحف میں کھول لیں اگر آپ لوگ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, یا پھر آنکھیں بند کر کے بس امیجن کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو, بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہے. جس دن اسے دیکھو گے, ہر دودھ پلانے والی جس بچے کو دودھ پلاتی ہے اسے بھول جائے گی, اور ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی. اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے وہ نشے میں ہوں, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے,
لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے۔ جزاک اللہ خیرن۔ آئی ہوپ سب غور سے سن رہے ہیں اور اس کو امیجن کر رہے ہیں، ایسا زبردست زلزلہ آئے گا، کتنا ایسے امیجن کریں جیسے دس از ہیپننگ، زلزلے کے جھٹکے فیل کریں، وہ سین امیجن کریں، جب تھوڑی سی بھی زمین ہل جاتی ہے کتنی تباہی ہو جاتی ہے۔ ہم نے ابھی ریسنٹلی نیوز میں پکچرز میں دیکھا ہے جب زلزلہ آتا ہے تو کتنی تباہی ہو جاتی ہے۔ ایسا زلزلہ نہیں ہوگا، یہ ایسا زلزلہ ہوگا جس کے بعد کہ دنیا ختم ہو جائے گی، کوئی ریکوری نہیں ہوگی اس کے بعد، دیٹس اٹ، دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد یوم قیامت شروع ہو جائے گی۔ ماؤں نے اپنے ایسے امیجن کریں، ماؤں نے اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچے گرا دیے ہیں، پریگننٹ عورتیں ابورٹ کر رہی ہیں، اور لوگ ایسے گھوم رہے ہیں، ایسے گھوم رہے ہیں جیسے کہ نشے میں ہیں۔ یہ وہ گھڑی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس کا ہونا کہ حق ہے، قیامت شروع ہو گئی، ایسے امیجن کریں۔ اور جب آپ ایسی آیتیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پڑھنا بھی ایسے ہی ہے کہ اگلا جو ہے وہ سن کے اس کو وارننگ مل جائے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم سورۃ القاریہ حفظ کر رہے تھے، جب میں سورۃ القاریہ حفظ کر رہی تھی 30 جز کی، تو ہمارے ساتھ ایک ینگ اسٹوڈنٹ تھی میری کلاس میں، اور بہت ہی اس کی سویٹ آواز تھی، بہت پیاری تلاوت کرتی تھی وہ سویٹلی۔ اور جب اس نے سورۃ القاریہ کی تلاوت شروع کری تو ہماری ٹیچر نے اس کو روک دیا کہ نہیں، ایسا نہیں پڑھو، اتنی سویٹ آواز میں نہیں پڑھو، ایسے پڑھو کہ اگلے بندے کو اس کی سیریسنس سمجھ میں آئے اس دن کی۔ تو اب فضا کریں گے تلاوت سورۃ تکویر کی آیا 1 سے، آپ لوگ بھی فالو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، تو اس دن ہر شخص جان لے گا کہ جو کچھ وہ لے کر آیا ہوگا۔ بارک اللہ فیک۔ آیتوں پہ غور و فکر کریں، اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ کہ دوسری جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جامع الناس لا ریب فیہ، جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس دن جمع کریں گے جس دن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ یہ جو ساری آیتیں ابھی آپ نے پڑھی ہیں یہ ایسا ہوگا، یہ ہونا ہے، it will happen۔ جو کچھ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں everything will finish، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس دن میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک الیوم الحق، یہ دن برحق ہے، فور شور یہ سب کچھ ہونا ہے۔ مگر قیامت سے بھی زیادہ اور بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا قرآن میں ذکر کیا؟ سب سے زیادہ آپ لوگ مجھے بتائیں قرآن میں کس چیز کا ذکر ہے سب سے زیادہ؟ چیٹ میں لکھ کے بتائیں۔ کس بات کا اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ذکر کیا قرآن میں؟ موت سے زیادہ؟ چیٹ میں لکھ دیں۔ جنت اور دوزخ سے بھی زیادہ؟
رانیہ نے کوئی اچھی سی بات کری ہے اور مدیحہ نے بھی، مگر اس کو میں فضا بتا سکتے ہیں؟ نادیہ، فضا، افرا. بتا دوں؟ افرا اپنی طرف بلایا ہے. اوکے، کلوز، گیٹنگ وارم. کرن از کریکٹ. کرن از کمپلیٹلی رائٹ. اور پھر کس نے اور بھی؟ افرا نے کہا ہے. اب بہت جلدی جلدی آپ لوگوں کے میسج آگے دینا. دیا معرفت الہی. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قرآن میں اپنے بارے میں ذکر کیا ہے، سب سے زیادہ اپنے بارے میں بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے. جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے جنہ و نار کے بارے میں بتایا، حلال حرام کے بارے میں اتنا نہیں بتایا، یوم قیامت سے بھی زیادہ اپنے بارے میں بتایا ہے، انبیاء سے بھی زیادہ اپنے بارے میں بتایا ہے، تاکہ اپنے بارے میں. اوکے، ایوری بڈی شوڈ بی کلیئر اباؤٹ دس. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ، اب جو آپ نے رمضان میں قرآن پڑھنا ہے تو یہ تو آپ نے ضرور نوٹ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی پیج ایسا ہے قرآن کا جس میں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ کے نام، اپنے افعال، اپنے بارے میں کچھ حقائق، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ضرور ہر ایوری پیج آف قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ضرور بتایا ہے. ٹھیک ہے، کیوں بتایا ہے؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں، اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں. کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کریشن کی طرف دھیان دلایا ہمارا، کہ ہم کریشن کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، جو کریشن بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو مخلوق کی ان چیزیں، ان کو دیکھ کر، ان پہ دھیان دے کر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کریشن کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی کریشن کے اوپر بھی جو تدبر کرے گا، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کو بنانے والا کوئی ہے، کسی نے بنایا ہے. اگر اس پہ اللہ کا کلام بھی نہیں پہنچے اس تک، تب بھی اس کو پتہ چل جائے گا کہ there is someone who created this. This did not come from nothing. ایسے نہیں کہ ایک بگ بینگ ہوا اور اوکے ناؤ وی آر آل ہیئر، ایسے تو نہیں ہو گیا نا. تو اور تدبر، اللہ تعالیٰ کی کریشن کا تدبر کرنا ایسا ہے کہ ہم جب قرآن نہیں بھی پڑھ رہے ہوتے تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی کریشن کا تدبر کر سکتے ہیں. اس وقت بھی ہم تدبر کی اس حالت میں ہو سکتے ہیں جب ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی کریشن کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، صرف اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں کہ ہم کیسے کریٹ کرے گئے، ہمیں کیسے کریٹ کیا اللہ تعالیٰ نے. بار بار اللہ تعالیٰ دھیان جاتے کہ اونٹ کی طرف دیکھو، چڑیوں کی طرف دیکھو، اس کی طرف دیکھو، اس کی طرف دیکھو، کہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں ہم. ٹھیک ہے، تو اب کرن پڑھیں گی آیتیں سورۃ الانعام کی، اور آپ اس ساری کریشن کو اللہ تعالیٰ کی امیجن کریں کیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلیوں کو، وہ جاندار چیز کو بے جان چیز سے نکال لاتا ہے، اور وہ بے جان چیز کو جاندار چیز سے نکالنے والا ہے. سو تم یہ اللہ ہی ہے، سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ صبح کا نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنائی ہے، اور سورج اور چاند کی رفتار کو حساب سے رکھا ہے. یہ ٹھہرائی ہوئی بات ہے ایسی ذات کی جو کہ قادر ہے، بڑے علم والا ہے. اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں، خشکی میں بھی اور دریا میں بھی رستہ معلوم کر سکو. بے شک ہم نے یہ دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں.
جزاک اللہ خیرن کرام. کسی کی ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے قرآن سنتے ہوئے؟ ایسا اثر ہوتا ہے قرآن کا. جسٹ بائی لسننگ ٹو اٹ ڈز سم تھنگ ٹو یو. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بہت اپنی کریشن کا ذکر کیا. آج بھی جو ہم دورہ قرآن میں آیتیں پڑھ رہے تھے اس میں بھی کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورۃ یونس پڑھ رہے تھے ہم، اس میں کتنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کریشن کا ذکر کیا ہے. سورۃ نحل میں بہت اللہ تعالیٰ نے تھرو آؤٹ قرآن یہ جو اللہ تعالیٰ کی کریشن کی بات ہے یہ کیا ہے؟ کون سی توحید ہے یہ؟ when اللہ تعالیٰ talks about his creation, کون بتا سکتا ہے؟ رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں بے شک مریم. توحید ربوبیہ. جزاک اللہ خیرا. when اللہ تعالیٰ talks about what he does, the things he does, this is توحید ربوبیہ. اور جب اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات اپنے بارے میں بتاتے ہیں، اپنی ڈسکرپشنز اللہ تعالیٰ کی ہیں، تو وہ توحید الاسماء و صفات ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کی ہم نے عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس طرح کی جو آیتیں ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی، توحید کی جو وہ آیتیں ہیں جن میں ہم اپنی عبادت کی بات کریں، وہ توحید الالوہیہ ہے. تو ہم کوئک لیسن ان توحید. تو سوچیں کہ جہاں جو ایسی آیتیں سنتے ہیں، جو بھی آپ نے کرن کی تلاوت میں سنی، جب ایسی آیتیں سنیں تو آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنائی، کھیل میں نہیں بنائی. جسٹ بیکاز ہی کین کریٹ، اس لیے نہیں، ہر چیز کا مقصد بتایا اللہ تعالیٰ نے، کیسے کریٹ کرا، کیوں کریٹ کرا، یہ بھی بتائے. کریشن ود اے پرپس. تو اس سے ہم کیا سوچیں کہ ہم یہ بھی سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہر چیز کا پرپس ہے. پہلے اس بات کا جواب دیں آپ، ستاروں کا کیا پرپس ہے؟ وائی ڈڈ اللہ تعالیٰ کریٹ اسٹار؟ تدبر کریں. اللہ تعالیٰ نے ستارے کیوں بنائے؟ سجاوٹ، ویری گڈ. راستہ معلوم کرنے کے لیے، نیویگیشن، گائیڈنس، ویری گڈ. ٹو بیوٹیفائی دا اسکائی، زینا السماء. ایک اور ریزن بھی ہے، ٹو ہٹ دا شیطان. یس. تو یہ تین چیزیں ہیں. ویری گڈ. جزاک اللہ خیرا. گائیڈنس کے لیے کیا؟ تاکہ یہ نہیں کہ فیوچر کی گائیڈنس گائیڈنس ہمیں راستے دیکھنے کے لیے، زمین میں اور جو ہے باہر میں بھی، سمندر میں بھی ڈائریکشن دیکھنے کے لیے میپس بتایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ستاروں سے. اور بیوٹی، ٹو بیوٹیفائی دا اسکائی، خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے بگ بالز آف گیسز آسمان میں اللہ تعالیٰ نے جو سجا دی ہمارے لیے کہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے آسمان. اور جو ہے شیاطین کو بگانے کے لیے بھی، رجوما للشیاطین، جیسا کہ ہم سورۃ الملک میں پڑھتے ہیں ہر رات. اچھا جلدی سے میرا فیوریٹ کویسچن کا جواب بھی دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نیکسٹ کویسچن کیا آنے والا ہے؟ ہمارا کیا پرپز ہے؟ وائی ڈڈ اللہ تعالیٰ کریٹ اس؟ ہمارے بالکل، سو دیٹ وی ول ورشپ ہم الون. یہ ہمارا پرپز. جزاک اللہ خیر. بھولنا نہیں کبھی بھی. اچھا. اور اللہ تعالیٰ نے جنہ اور نار بھی پرپس سے بنائی ہے. ہاں، جنہ بھی جب بنائی ہے وہ پرپس سے بنائی ہے، نار بھی بنائی ہے لوگوں کو پنش کرنے کے لیے. اور جب ہم اچھے کام کریں گے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنہ بنائی ہے، بہت خوبصورت بنائی ہے، ایسی بنائی ہے کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھی اور کوئی امیجن نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنہ کے بارے میں اس لیے بتایا ہے جس کو سن کے ہمارا شوق بڑھ جائے. ایسی باتیں بتائیں جو ہمیں سمجھ میں آ سکیں، ایسی بھی باتیں جو ہمیں سمجھ میں آئیں گی ہی نہیں. تو جنہ حاصل کرنا ہمارا مقصد بن جائے اور ہمیں شوق بڑھ جائے. تو آئے افرا کے ساتھ ہم جنہ کی سیر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں کیا ویلکمنگ ڈرنکس ملنے والے ہیں جنہ میں. افرا. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون
تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. No, indeed the record of the righteous is in Elysium. And what can make you know what is Elysium? It is a register inscribed, which is witnessed by those brought near to Allah. Indeed, the righteous will be in pleasure, on adorned couches, observing. You will recognize in their faces the radiance of pleasure. They will be given to drink wine sealed. The last of it is musk. So for this, let the competitors compete. And its mixture is of tasneem, a spring from which those near to Allah drink. Allahumma aj'alna minhum ajma'in. फिर وفي ذلك فليتنافس المتنافسون, तो इसके लिए रेस करनी है हमने, इसके लिए स्ट्राइव करना है, कोशिश करनी है हमने इसके लिए. और अब जब आप किसी शादी में बैठे हो और आपके पास वेटर वेलकम ड्रिंक्स लेकर आए, तो आपने ये सोचना है कि ऐसे जन्ना में एक दिन मैं बैठी होंगी और मुझे ड्रिंक्स मिल रही होंगी, जन्ना की ड्रिंक्स मिल रही होंगी, और एक दूसरे की शक्ल देखकर पहचान है उनकी, जो हैप्पीनेस है उनकी शक्ल पे, जो तरोताजगी है उनकी शक्ल पे, उससे वो रिकग्नाइज किए जा रहे होंगे वो लोग कि वो कहाँ है. तो अल्लाह ताला ने हमें जन्नत के बारे में इसलिए बताया ताकि हमारा उसका शौक डेवलप हो, हम उसको इमेजिन करें कि हम कहाँ होंगे. हालांकि हम जो इमेजिन करें वैसा नहीं है जन्नत, क्योंकि हम हमारी दिमाग की वो पहुंच ही नहीं है, हम वहां तक इमेजिन कर ही नहीं सकते. जो भी आप इमेजिन करें, इट इज बेटर, इट इज सो मच बेटर. और इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमें जहन्नम के बारे में भी इतनी डिटेल्स दी हैं ताकि हम उससे डर जाएं, इन बातों से रुक जाएं जो दोज़ख में लेकर जाने का सबब बनती हैं. बिफोर वी लिसन टू द आयत, मैं आपको एक हदीस बताती हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला ने रसूल ने बताया कि जब अल्लाह सुब्हान ताला ने जन्ना और नार बनाई, तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ जाके देख कर आओ, जन्ना और नार को देख कर आओ. और सबसे पहले जन्ना की तरफ भेजा कि जाओ जाके जन्ना को देख कर आओ कि मैंने क्या क्या बनाया है लोगों के लिए वहाँ पे. तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसको जाके देखा और वापस आए कि अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत जन्ना बनाई है. तो आकर अल्लाह सुब्हान ताला से कहा, आपकी इज्जत की कसम, जो कोई भी इसके बारे में सुनेगा उसमें जरूर जाएगा. फिर अल्लाह ताला ने जन्ना को मुसीबतों से और परेशानियों से और डिफिकल्टी से कवर कर दिया. फिर अल्लाह ताला ने दोबारा से भेजा जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए, उन्होंने जाके देखा तो बोला, अल्लाह इसमें तो आपकी इज्जत की कसम कोई भी एंटर नहीं हो सकता. फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अब जाकर जहन्नम देखो. जहन्नम के जो है डिफरेंट जो अजाब है, उसकी डिफरेंट लेवल्स में जो डिफरेंट उसकी पनिशमेंट्स हैं, वो सब जाके जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह ताला ने कैसे जहन्नम बनाई है, तो वापस आके अल्लाह सुब्हान ताला से कहा कि आपकी इज्जत की कसम, जो कोई भी इसको देखेगा वो इसमें कभी भी, जो भी इसके बारे में सुनेगा वो इसमें कभी भी एंटर नहीं होना चाहेगा. फिर अल्लाह ताला ने जहन्नम को डिजायर्स से और शहवात से जो है उसको कवर कर दिया. फिर दोबारा से जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि अब जाके देखो. जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस आए और कहा, आपकी इज्जत की कसम, मुझे लगता है कि इससे कोई भी नहीं बच सकता. मगर फिर अल्लाह ताला ने हमें जहन्नम के बारे में और जन्नत के बारे में जो डिस्क्रिप्शंस दी हैं, जिस तरह से हमें उन चीज़ों से रुकने को कहा है, तो वो ऐसी डिस्क्रिप्शन है, ऐसी बातें हैं कि हमें वो दिख जाए, हम उससे जो है ऐसे डर जाएं कि जैसे हमने वो एक्सपीरियंस कर लिया. तो आपने जो है जहन्नम की आयतें जब सुननी है तो ऐसे इमेजिन करें कि आपको वो तकलीफ फील हो रही है, एज इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग इट. इसी रीजन से अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि ये अल्लाह ताला का रहम है, बहुत बड़ा रहम है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने जहन्नम से डराया, अपने आप से डराया. ये अल्लाह ताला की रहमा में से है. तो आयतें सुनते हैं नादिया से. هذان خصمان اختصموا في ربهم
فالذين كفروا قطيت لهم ثياب من نار قطئت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں، بس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہیں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو۔ اللہم اجرنی من النار۔ اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار۔ پانچواں جو طریقہ ہے، آئی ہوپ یہ آپ لکھ رہے ہیں یہ جو ڈفرینٹ ویز ہیں تدبر کے، اور پھر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے۔ فیل دی ایموشنز ان دی آیت۔ نمبر 5 از فیل دی ایموشنز ان دی آیت۔ جب آیت آپ اس طرح کی آیت پڑھ رہے ہیں کہ جس میں کوئی ایموشنز ہیں، آیت کو محسوس کریں، ان کے پیچھے جو جذبات ہیں ان کو فیل کریں۔ جب نوح علیہ السلام کے بیٹے، اتنے پیشنٹ باپ، اتنا حکمت والا باپ، اتنا پیارا باپ، کتنی اچھی انہوں نے تربیت کری ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے اپنے بچوں کی تربیت کریں، کیا نوح علیہ السلام سے اچھی کر سکتے ہیں ہم؟ اس سے اتنی اچھی نصیحتیں دے سکتے ہیں ہم جو نوح علیہ السلام نے دی ہوں گی؟ اور آخری وقت تک یہ نہیں بولا تھا کہ چلو جاؤ جو ہو تمہارے ساتھ ہو جائے، بلکہ آخری مومنٹ تک کہے تھے یا بنیا میرے پیارے بیٹے آ جاؤ، کشتی میں آ جاؤ۔ تو ان آیتوں کو، ان جذبات کو فیل کریں۔ جب ہاجرہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام ڈیزرٹ میں چھوڑ کے جا رہے تھے اکیلا، اور انہوں نے سوال کیا کہ کیا تم اللہ کے کہنے پر جا رہے ہو؟ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، بٹ وی ہیو دوز آیز، اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ ہے۔ جب ان کو ڈیزرٹ میں چھوڑ کے جا رہے تھے تو ہاجرہ علیہ السلام جو تھی وہ کیا کہہ رہی تھی، کیا تم اللہ کے کہنے پہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو یہاں پہ؟ تو جو ہے اس بات پہ ان کا دل سیٹل ہو گیا تھا، مگر کیا ڈر نہیں لگ رہا ہوگا؟ کیا ڈیزرٹ میں اکیلی، اور کسی سائے کا بھی مینشن نہیں ہے کہیں پر کہ کسی سائے کے نیچے تھیں یا کسی کے پاس چھوڑ کے، اکیلی تھی بالکل اپنے چھوٹے سے بیبی کے ساتھ، تھوڑے سے کھانے کے ساتھ، اور بس اللہ کے پہ توکل کے ساتھ اکیلا چھوڑ کے چلے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو آپ فیل کریں کہ اگر یہ آپ ہوتے، یعقوب علیہ السلام کو جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو وولف نے کھا لیا تھا، تو پھر انہوں نے، ان کے جو ایموشنز تھے، کیسی بے بسی فیل ہوگی کہ ان کے اپنے ہی بچوں نے ان کے ایک بچے کے ساتھ ایسا کر دیا، کیسی بے بسی فیل ہوگی اس نے۔ تو فیل دی ایموشنز ان دی آیز when you're reciting them، صرف زبان سے نہیں، دل سے پڑھیں۔ پھر ریپیٹ دی آیز، بار بار ریپیٹ کرنا بہت، یعنی تو سننا سے بھی ثابت ہے۔ اس کی ایگزامپل سننا میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات، پوری رات یہ آیت پڑھی، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف فرما دے تو زبردست حکمت والا ہے۔ یہ کون سی آیت ہے؟ یہ سورۃ المائدہ کی لاسٹ آیتوں میں سے ہے، لاسٹ پیج آف سورۃ المائدہ یہ آیت ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اور یوم القیامہ، جب کہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے کہ کیا تم نے اب کہا تھا ان لوگوں سے کہ تمہاری اور تمہاری ماں کی عبادت کریں یہ لوگ؟ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایسا نہیں کہا، اور جو میرے نفس میں ہے وہ جو ہے آپ کو پتہ ہے، اور جو آپ سوچتے ہیں جو آپ کے اندر ہے وہ مجھے نہیں پتا۔
تو اس کے بعد پھر ان دی اینڈ عیسیٰ علیہ السلام اپنی بات کو کنکلوڈ اس آیت سے، اس بات سے کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات، پوری رات اس آیت کو ریپیٹ کرتے رہے، ایک ہی آیت کو ریپیٹ کرتے رہے. آپ لوگ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ کس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت بار بار ریپیٹ کر رہے تھے؟ تو کس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے؟ آپ نے اس کی میننگ سنی نا ابھی؟ اپنی امت کے بارے میں فور شور ہمارے بارے میں سوچ رہے تھے، فور شور ہمارے بارے میں سوچ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حضرت کوثر کا پانی پینا نصیب کرے. اللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ جمع کرے، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پراؤڈ ہو، ہم سے ڈس اپوائنٹ نہ ہو. تو بار بار آیتوں کو ریپیٹ کرنا، کب موقع ملتا ہے آپ کو ان بار بار آیتوں کو ریپیٹ کرنا؟ جب آپ حفظ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ حفظ کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ حفظ نہیں ہو رہا تو رونا آ رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ان آیتوں کی وجہ سے جب آپ تدبر کر کے جب آپ حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ان آیتوں کی میننگ کے ساتھ آپ کو رونا آ رہا ہوتا ہے، تو آنکھیں بہنی شروع ہو جاتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رگڑ رگڑ کے دل دھو رہے ہیں جب آپ بار بار آیتیں ریپیٹ کرتے ہیں. پھر recite the Quran as if you're the speaker. Okay, this is a new thing. جو ابھی تک آپ نے اس بارے میں نہیں سوچا کہ this is mentioned in Ibn Qudama's book کہ ایسے پڑھیں کہ اللہ کا کلام ہے جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جیسے کہ ایک ماسٹر بات کرے گا. ایسے کلام پڑھیں کہ جیسے کہ ایک آقا غلام سے بات کرتا ہے with جلال and authority. اسپیشلی جو ایسی بات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کسی جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرے، تو when اللہ تعالیٰ is talking ایسے ان آیتوں کی ریسیٹیشن جو ہے وہ آپ کی چینج ہو جائے جیسے اتھارٹی کے ساتھ. اور جب موسیٰ علیہ السلام تلاوت وہ آیتیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو ایسے عاجزی کے ساتھ، جیسے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے بات کرے، رب سے جیسے بندہ بات کرے گا ویسے بات کرے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کہ جیسے کہ جو اسپیکر ہے اس کی ٹون میں بات کریں جیسے یہ کرنی چاہیے. تو دیٹ ول میک یو ریفلیکٹ آن دی آیات، اس کی میننگ پہ آپ غور کریں گے. نمبر 8، یہ دس ویری بیسک ایزی لیول. یہاں پر بہت سارے ایگزامپلز ہیں آپ لوگوں کے لیے اگر آپ بالکل بگنر ہیں میں تدبر قرآن میں. اسپیسیفک تھیمز دیکھیں قرآن میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہیں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے. ابھی تو ہم یہ امیجن کریں، سوچیں آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ بات کہہ رہے ہیں نا، یہاں تو آپ کو امیجن ہی نہیں کرنا، یہ تو آپ ہیں. ایسے کہتے ہیں نا جب اللہ تعالیٰ جب پڑھ رہے ہیں تو ایسے سوچیں اللہ تعالیٰ آپ کو آواز دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کو آواز دے رہے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جواب دینا ہے، جی اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں. فوراً دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اور میں اس پہ عمل کرتی ہوں کہ نہیں کرتی. میں وہ ہوں جو اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یا میں نے اللہ تعالیٰ نے کہا اور میں نے کہا اوکے کوئی اور کر لے گا. میں نے اس پہ غور کیا کہ نہیں، میں نے اس پہ عمل کیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا کہ نہیں مانا میں نے. پھر ڈفرینٹ اس طرح کی جو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا تعقلون، تو اس پہ دیکھیں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے بولا ہے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کس پہ مجھے اپنی عقل یوز کرنی ہے. اللہ تعالیٰ بہت ساری آیتوں میں کہتے ہیں ومن اظلم ممن، جیسے کہ اس سے زیادہ برا کون ہوگا، اس سے زیادہ ظالم، بڑا ظالم کون ہوگا. تو ان آیتوں کو دیکھیں کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی بات ہو رہی ہے، میں نے ایسے عمل نہیں کرنے. اسپیسیفک تھیمز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے کیا احکام دیا، صرف اس پہ غور کر لیں کہ عورتوں کے لیے قرآن میں کیا کیا احکام ہے. صلاح کو کتنی دفعہ مینشن کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، صلاح کی کس کس طرح کی آیتیں کہ وضو کے بارے میں کیا ہے اور ٹائمنگز کے بارے میں کیا ہے، جو باتیں اللہ تعالیٰ نے صلاح کے بارے میں کب اسٹیبلش کرنے کو کہا ہے، اس کے آس پاس کی آیتیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں ایک دم سے صلاح کی طرف دھیان دلا رہے ہیں ہمیں یہاں پہ. بارش کتنی دفعہ مینشن ہے، صرف کاؤنٹ کرنے کے لیے نہیں، کیا اگزامپل دی اللہ تعالیٰ، کیا بارش سے کس چیز کو ریلیٹ کر رہے ہیں. ڈفرینٹ جانوروں کی بات ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کیا اگزامپلس دے رہے ہیں. ان جانوروں کی طرح تو نہیں ہوں میں کہ جو سنتے ہیں اور بھیڑ بکری کی طرح جو سنتے ہیں انہیں کوئی اثر نہیں ہوتا، یا زبان کتے کی لٹکی ہے تو لٹکی ہے ہر سچویشن میں. ایسا تو نہیں کہ یہ میرے جیسے کسی کی بات ہو رہی ہے. جو دعاز مینشن ہے قرآن میں ان پہ تدبر کریں. صرف اپنی اگر آپ یہ جو ہے وہ بنا لیں، گول بنا لیں اپنے قرآن کا اس رمضان کہ مجھے صرف جو اللہ تعالیٰ کی نے جو دعاز مینشن کی قرآن میں ان پہ تدبر کرنا، ٹیک دوز، بس صرف یہ لے لیں. مگر یہ دیکھ کر کہ صرف ربنا اگر مینشن ہے تو وہ صرف ہر جگہ جہاں پر ربنا مینشن ہے وہاں پر وہ دعا نہیں ہے. کہیں پر ایسا بھی ہے کہ جہنم کے لوگ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کو پہلے اگلوں کو زیادہ عذاب دیں. تو آپ نے قرآن پہ تدبر کرنا ہے، اس کی میننگ سمجھنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ نہیں، یہاں پر یہ آیت مجھے ریلیٹ کرتی ہے کہ نہیں. کچھ دعائیں ہمارے لیے نہیں ہیں، جیسے کہ نوح علیہ السلام نے جب دعا کری تھی اپنے بیٹے کے ڈوبنے کے بعد، جب دعا کری تھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار کری تھی انہوں نے، وہ دعا ہمارے لیے نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام نے جو
ملک مانگا تھا وہ دعا ہمارے لیے نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندگی اور موت دیتے ہیں مجھے دکھا دیں, یہ ہمیں معجزہ نہیں مانگنا ہے کوئی. عیسیٰ علیہ السلام نے جب مائدہ مانگا تھا تو وہ دعا ہم نے نہیں مانگنی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ وہ کون سی دعا ہمارے لیے ہے, اور اس پہ وہ دعائیں اپنی بنا کے اللہ تعالیٰ سے مانگے. پھر ایسی دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ جب جو ہے جہنم کی بات کرتے ہیں تو اس سے پناہ مانگے, جب جنہ کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے جنہ مانگے. اور سب سے ہائیسٹ لیول آف تدبر ہے جب آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے, جب آپ اس پہ تدبر کریں گے اور پھر اس پہ عمل بھی کریں گے. اور جیسے ہی کوئی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فوراً کوشش کریں گے اس پہ عمل کر لیں. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ ثابت قدمی بھی دیں گے اور آپ کے لیے آسان بھی کر دیں گے. پھر یہ دیکھیں کس طرح کی آیت ہے, اس پہ اس ٹائپ کی آیت ہے, اس پہ بھی غور کریں کہ یہاں پہ توحید کی عقیدے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ دیکھیں کہ کہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا بتایا مجھے. توحید کی جو اسپیشلی جو اللہ تعالیٰ اپنی بارے میں بات کرتے ہیں نا, ان پہ ہم ایسے گزر جاتے ہیں کہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, بٹ اٹ از پارٹ آف آور عقیدہ. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کچھ ڈسکرائب کیا ہے تو اس پہ ہمیں غور کرنا ہے, اس کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس پہ ہم نے ایمان لے کر آنا ہے. تو جو عقیدے کی آیتیں ہیں ان پہ غور کریں. شریعہ رولنگز آ رہی ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ میں اس کو کیسے فالو کرتی ہوں. پروفیٹس کی اسٹوریز ہیں, ڈسبلیورس کی اسٹوری ہیں, تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس سے میں کیا سیکھ رہی ہوں. پھر فوکس آن اے اسمال پورشن. کبھی کبھی ہم بہت سارا قرآن پڑھتے ہیں مگر اینڈ میں ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا, اور کبھی کبھی ہم صرف ایک سورہ کو پورا ٹائم ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں. تو اپنے رمضان کی گولز بنانے کے چھوٹا چھوٹا سا کوئی پورشن لیں. پھر جو آخری چیز ہے, بیسٹ فار لاسٹ میں نے رکھا ہوا ہے کہ کم ٹو قرآن ٹو لرن اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے بارے میں سیکھنے کے لیے قرآن پہ تدبر کریں. سیکھیں اللہ سسٹرز, دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں اپنے بارے میں کون سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے افعال بتائے, اپنے ایکشنز بتائے. یہ توحید ربوبیہ ہے. جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسماء و صفات بتائیں ان کو دیکھیں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نام بتائے ہیں قرآن میں, اور کون کون سی آیتوں میں ہیں. اور ہر دفعہ آیا اینڈنگز میں اس طرح کی آیتیں کہ اینڈ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں سے, تاکہ ہم علامات الوقوف پہ رکیں اور ان ناموں کے بارے میں سوچیں, اور پھر اس آیت کے بارے میں سوچیں کہ یہ نام اس آیت سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب جو بھی اللہ تعالیٰ نے آیا اینڈنگ میں جو نام رکھے ہیں اس کو ایسے ہی نہیں کہ بہت پیارے رائمنگ نیمز ہیں تو بس میں نے سننے میں بڑے اچھے لگ رہے ہیں. نہیں, سننے میں اچھے لگ رہے ہیں. اسماء الحسنی سننے میں بھی خوبصورت ہیں, ان کے میننگ بھی بہت خوبصورت ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ان کے ساتھ بہت خوبصورت ہیں. تو ان سب پہ غور و فکر کریں. پھر اللہ تعالیٰ کو جانیں گی تو آپ کا قرآن پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. سو انشاءاللہ ان سارے پوائنٹس کو آپ لکھیں, اور اس کے بعد اس میں سے جو چیزیں آپ کے لیے کرنی آسان ہے اس کو انڈر لائن کر لیں, جو آپ کو سوٹ کر رہا ہے. یہ سب آپ نے نہیں کرنا, دس مائٹ کچھ اس میں سے ایک میں بھی ایک اسٹائل ہوگا جو آپ کا ہوگا. میری 3-4 اسٹائلز آپ کے ہیں جس طرح سے آپ کر سکتی ہیں, جتنی بھی جو آپ کو سوٹ کرتا ہے. یو ہیو سو مینی آپشنز. قرآن پہ تدبر کریں, ٹھیک ہے. اچھا, جلدی سے مجھے کلاس کو اینڈ کرنا ہے, اس لیے میں تھوڑا سا تیز بول رہی ہوں کیونکہ ہمیں بہت امپورٹنٹ چیز کرنی ہے ختم کرنے سے پہلے. آخری چیز یہ کہ آپ کی جو تلاوت ہے اس پہ آپ کی جو ہے ریفلیکشن جو ہے وہ آپ کی تلاوت پہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ indeed the best people who recite the best of people who recite is the one whom when you hear his recitation you can see that he fears Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, تو اللہ تعالیٰ سے جو آپ کا جو فیئر ہے جو وہ ڈیولپ ہو رہا ہے وہ آپ کی آیت پہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے, آپ کی آیتوں پہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے. تو اپنی آواز کو خوبصورت بنائیں, اور جتنا خوبصورت بنا سکتی ہیں اپنی آواز کو خوبصورت بنائیں. جب آپ ان کے بارے میں تدبر کریں گی اور جو ہے صرف یہ سوچ کے ان کی میننگ پہ غور کریں گی تو آپ کی آواز خود ہی خوبصورت ہو جائے گی, آپ کی جو تلاوت ہے وہ خود ہی خوبصورت ہو جائے گی. پھر لیٹ یور سیلف کرائے, روئیں خوب. اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کرتے ہیں ہم لوگوں کو جو کہ روتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے. جتنا زیادہ آپ اس کی میننگ کو سمجھیں گی اتنا زیادہ آپ کو جو ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. اور رسول اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرتے تھے, نماز میں رویا کرتے تھے. صحابہ کی اتنی ساری نیریشنز ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے سنا, اور صحابہ خود جب عمر بن خطاب وہ جماعت کراتے تھے تو کتنی نیریشنز ہیں کہ روئے جاتے تھے جب تلاوت کر رہے ہوتے تھے. تو پھر ریسائٹ سلولی, آرام آرام سے تلاوت کریں, آرام آرام سے پڑھیں تاکہ آپ تدبر کر سکیں اچھی طرح سے. پاز ایٹ دا اسٹاپ سائنس, جو علامات الوقوف ہیں ان پہ رکیں اور آیتوں کی میننگ کے بارے میں سوچیں. Alright, we have reached the end of our session. مجھے اپنی کلاس میں سے بہت ساری چیزیں نکالنی پڑی, بہت میں نے اس کو شارٹ کیا اور بہت تیزی سے بھی بولی ہوں میں ان میں, تاکہ کیونکہ قرآن کی باتیں ختم نہیں ہوئی, تدبر کی بات ختم نہیں ہوئی ہے ابھی, اور مجھے اپنی جو ہے بیکاز آف لیک آف ٹائم
جو ہے میں آپ کو یہ چیزیں دینا چاہتی تھی بفور رمضان. اور ہم ایک چیز کیا کرنے والے ہیں کہ آفٹر رمضان جیسے ہم نے تدبر قرآن رمضان کی کلاس کری ہے, ہم تدبر آف قرآن آفٹر رمضان کی بھی یہ کلاس کریں گے. اور جو باتیں میں نے اس میں کٹ کری تھیں, شارٹ کری تھیں, اور ہم اور بھی تلاوت کریں گے, اور بھی آپ کو بہت انشاءاللہ بہت اچھا اللہ تعالیٰ بہترین ہماری اس کی تدبیر کرائے اس انٹینشن کی کہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہوگا انشاءاللہ. ہمارا بہت اچھا کنیکشن بنے گا ہمارا قرآن کے ساتھ, اور اس کو پھر ہم نے اپنا لائف سٹائل بنا دینا, اپنا طریقہ بنا دینا ہے کہ ہم نے قرآن پہ تدبر کر کے ہی پڑھنا ہے ہمیشہ. جو بھی آپ نے آج سیکھا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایبزارب کریں, باتوں کو عمل میں لے کر آئیں, اور رمضان میں پریکٹس کریں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس کے ساتھ جڑ جائیں, اس کے ساتھ ہم جڑ جائیں, ہم سب جڑ جائیں اس کے ساتھ. تو اب جو ہے بفور وی اینڈ دا کلاس, رمضان حفظ کے جو اسٹوڈنٹس اٹینڈ کر رہے ہیں, میرے جو پیارے پیارے بچے, وہ اپنا ہینڈ ریز کر دیں. شاباش, اوکے, بہت سارے ہیں ماشاء اللہ. آلرائٹ, تو آپ لوگوں کے لیے آج ایک سرپرائز ہے. تدبر قرآن کی بات کر کے میں I wanted to share and celebrate my students' achievement. MashaAllah, tabarakallah, most of them have completed just Amma beautifully. آپ لوگوں کی you have beautiful tajweed, you have beautiful hifz, آپ کا حفظ بہت اچھا ہے. Now you need to work hard to preserve what you have memorized. اپنے حفظ کی حفاظت کرنی ہے آپ لوگوں نے, اور قرآن پہ تدبر کرنا ہے, اور عمل میں لے کر آنا ہے. تو فضا, ان کا سرپرائز انہیں دکھا دیں. آپ سب میری اسکرین دیکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ شی جی کنفرم کر دیں ذرا. جی مجھے نظر آ رہی ہے. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم شكرا وبالسعادة أنعم شكرا أفخر بأني مسلم شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت
شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب نور يا ربي دربي شكرا واستر يا ربي عيبي شكرا واغفر يا ربي ذنبي شكرا دوما يا رب شكرا يا رب دايم مدى الازمان اكرمني بالايمان واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا يا رب دايم مدى الازمان اكرمني بالايمان واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही अपने मैसेजेस देख के खुद ही इमोशनल हो गई थी। अल्लाह ताला ने आप लोगों को पढ़ाया है, हम सबको अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, और अल्लाह ताला तुम्हें पढ़ाता है। और अल्लाह ताला कहते हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान। तो अल्लाह ताला का खूब खूब शुक्र अदा करना है, बहुत शुक्र अदा करना है। इतना बड़ा अल्लाह ताला ने आपको गिफ्ट दिया है जस्ट बिफोर रमज़ान, तो अल्लाह ताला रमज़ान में भी बहुत अच्छे गिफ्ट देंगे आपको। या रहमान हमें पूरा कुरान हिफ्ज़ करवा दें, हमारे दिलों में शौक़ लगन बढ़ा दें, हमें कुरान के ज़रिए इज़्ज़त और शर्फ़ बख्शें, कुरान को हमारे लिए नूर और हिदायत का ज़रिया बना दें, हमसे हमारी कोशिशें कबूल कर लें, इन कोशिशों में बरकत दे दें। हमें रमज़ान में अपनी बेहतरीन इबादत करने वाला, कुरान को समझ से पढ़ने वाला बना दें और तौफ़ीक दें हमें हमारे तमाम गुनाह माफ़ कर दें और लैलतुल क़द्र पे हमारे लिए हिफ्ज़ुल कुरान, हमारी ज़िंदगियों में बरकत, एक दूसरे के लिए मोहब्बत और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी और मौत लिख दें। बेशक आप अल करीम हैं, अल जवाद हैं, अल वहाब हैं। हमारे हस्बैंड्स को, हमारे बच्चों को हमारी आँखों की ठंडक बना दीजिए, इनको लंबी ज़िंदगी और सेहत अता कीजिए और ईमान की रोशनी अता कीजिए। या अल्लाह फ्री आवर नेक्स फ्रॉम फायर, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. जज़ाकल्लाहु खैरन सिस्टर्स। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन था तो आप ग्रुप में या किसी पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है और मज़ीद बात करने का, मगर इंशाल्लाह ताला हम जो है मैं आपसे ये पीडीएफ भी शेयर कर लूँगी और इसकी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, तो उसमें से भी आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। और हम एक इसका पार्ट 2 भी करेंगे और उसकी बहुत ज़बरदस्त प्लान्स हैं, उसको भी मिस नहीं करिएगा इंशाल्लाह ताला। तदब्बुर ऑफ कुरान आफ्टर रमज़ान इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।